بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ تو پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ایک دم ان کو ایسے اچانک دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، جبکہ بہت کنجوسی سے ملے۔ دونوں کو سینے سے لگا کر سب نے پیار کیا، جبکہ آج تو شرما رہی تھی مسلسل۔ گھر میں سبھی موجود تھے سوائے سالار کے کبیر، مرتضیٰ، شہاب، سکندر و وجاہت، زین۔ سب مرد حضرات بھی آفس سے گھر لوٹ آئے تھے۔ زین کا آج آخری پیپر ختم ہو گیا تو وہ تو سالار کا منتظر تھا کہ وہ آتا تو وہ دونوں مرتضیٰ کو مناتے، کیونکہ زین نے ٹریننگ کے لیے لاہور جانا تھا 6 ماہ کے لیے، مرتضیٰ کہاں اسے جانے دینے کی اجازت دیتے، اوپر سے اس کی فیلڈ ایسی۔ عارض اور آیت کے ساتھ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ عارض زیمل کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زیمل اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ نین اپنی پریشانی میں گمسم تھی۔ آج اس نے احمد سے ملنے جانا تھا، مگر نہ اسے وقت ملا اور نہ موقع۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے احمد کیا کرے گا۔ ضرور وہ اس بریسلیٹ کا ناجائز استعمال کرے گا، اور پھر وہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرے گی؟ چپ کر کے انہیں دس دے جا کے۔ نین نے چائے کا انتظام کیا اور سب کو چائے اور سنیک سرو کیے۔ کبیر نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کا شبہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کپ اٹھا کر ایک طرف ہو گیا۔ ایسے کئی سوال تھے اس کے دل میں جو نین کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ دوسری طرف پریشا اور امل عارض کو غصے سے گھور رہی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، سالار بھیا جب بھی جاتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لاتے ہیں، اور آپ خالی ہاتھ آگے۔ ویسے کوئی مروت نام کی چیز نہیں آپ میں، پریشا اس پر برسی۔ مروت نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ میں، پریشا اس پر برسی۔ دیکھو گڑیا، میں تمہارا غریب سا بھائی، وہ نواب زادہ تو امیر ہے، عارض نے مجبوری بتائی۔ اوہ ہوئے، بس کریں، پریشا چلائی۔ بس آپ کو بہنیں یاد نہیں رہی، امل خفا ہوئی۔ لڑکیوں، ان کا ایک چھوٹا معصوم بھائی بھی تھا جسے بھول گئے۔ ہاں صحیح جا رہے ہیں آپ۔ یہی سالار بھیا ہوتے تو خوب ریکارڈ لگتا آپ کا، کچھ دل کو تسلی تو ہوتی کہ کوئی ہے آپ کو دھونے والا۔ زین گیم کھیلتے ہوئے مصروف سے انداز میں بولا۔ آیت نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ میں تو تم سب کے لیے گفٹس لائی ہوں، وہ بولی۔ سب نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو کچھ تسلی بھی ملا کر اس کی زندگی میں بھی سکون آ گیا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ تینوں چیخے تو آیت نے سر ہلایا۔ او آیت، آئی لو یو، پریشا نے زور سے اس کے گال پر پیار کیا۔ آیت شرما گئی، جبکہ امل نے اس کے دوسرے گال پر کیا۔ عارض مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زین سب سے پہلے ان کے بیگ کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں بچوں کی طرح لڑنے لگے کہ پہلے میں کھولوں گا۔ امل بھی جیسے سب بھول گئی تھی، یہ شاید اسے یاد تھا، اور اس وقت وہ بھول چکی تھی۔ امل نے زین کے ہاتھ سے بیگ کھینچا، سب انہیں دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ چویا، بیگ واپس کر، زین پہلے کی طرح بولا۔ میں چویوں؟ امل تل ملائی۔ اور یہ مگرمچھ؟ پریشا نے امل کا ساتھ دیا تو دونوں ہنسنے لگی۔ بچوں، دیکھ لوں گا، چونٹیوں کے بھی پر لگ گئے۔ زین کبیر کے گھورنے پر مسکین شکل بناتا پیچھے ہٹ گیا تو پریشا امل نے بیگ کھولا اور سب کو سب کے تحائف خود ہی دینے لگی۔ بھابھی جی، چپ چپ ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عارض نے نین کو دیکھا جو ایک طرف بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ مسکرائے نے اچکا کر۔ پھر خاموش کیوں ہے؟ عارض نے پوچھا تو وہ سر چکا گئی۔ بس طبیعت کچھ نڈھال سی محسوس ہو رہی ہے، شاید ریسٹ کروں تو ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا، کمرے میں چلی جاؤ، مدیحہ نے اس کو پیار سے کہا تو بنا تردد کے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر نے اس کو جاتے دیکھا مگر اٹھا نہیں، نہ اسے اچھا لگا کہ اپنی بیوی کے پیچھے ایسے جائے۔ بابا، سالار سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ مجھے لگتا ہے وہ آج نہیں آئے گا۔ کبیر کو یاد آیا تو مرتضیٰ سے بولا، فون کرو اسے، پتہ کرو کہاں ہے۔ مرتضیٰ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو کبیر نے فون اٹھایا۔ بھیا آپ رہنے دیں، میں کرتا ہوں انہیں فون، آپ خود پھنس رہے ہیں۔ زین ہنسا، عارض بھی ہنس دیا، اور سیل اسپیکر پر ڈال کر اس نے سالار کو کال کی۔ زیمل وہیں موجود تھی، وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سے ہو جاتی تھی اس کے ذکر پر ہی، پھر جب وہ سامنے ہوتا تو وہ اس سے بے رخی برت لیتی تھی۔ وہ خود اپنے اندر سے افشین کا خوف نہیں مٹا پا رہی تھی، اور پھر سب کا خوف بھی تھا کہ وہ سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جس نے یہ جھوٹ بولا کہ شادی زبردستی کیا، اور اس نے ایک بار بھی اس بات کی تصحیح نہیں کی کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اور کیسے وہ اس کے رونے سے بے چین ہو جاتا تھا۔ زیمل اس کی آواز پر خیالوں سے باہر نکلی۔ او دلہا میاں واپس لوٹ آئے ہیں؟ عیاشی کر کے، سالار نے کہا تو سب کا کہکا ابھرا۔ بڑا چلاک آدمی، اسپیکر پر موبائل ڈالا ہوا تاکہ مرتضیٰ صاحب سے ڈر کر میں تو کچھ نہ بولوں، وہ بولا تو مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ سن رہا ہوں میں سب، وہ ذرا کڑک لہجے میں بولے۔ پتہ تھا میری کھینچی کے لیے تو آپ تیار رہتے ہیں، ذرا مجھے معصوم کی جان چھوڑے۔ خیر تم سناؤ میس نے؟ سالار نے عارض کو پکڑا۔ خیر سے آگے، اور آپ کو مس کر رہا ہوں، عارض نے حقیقت بتائی۔ ریئلی؟ تو ٹی وی آن کرو، وہ بولا تو سب ذرا چونکے۔ او بھائیو، آپ لائیو ہیں؟ زین ایک دم چیخا تو سالار ہنس دیا۔ ہاں کچھ دیر میں لائیو آؤں گا، انٹرویو ہے، سالار نے کہا۔ زین نے جلدی سے LCD آن کر لی، جبکہ سالار نے فون بند کر دیا۔ سب LED کی طرف متوجہ ہو کے زیمل کی سالار کو ٹی وی اسکرین پر دیکھ کر عجیب سی حالت ہوگی۔ تالیوں کی گونج میں وہ چلتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا، جبکہ ایک لڑکی اس کا انٹرویو لے رہی تھی۔ وہ جینس شرٹ میں ہاتھ پر سفید پٹی باندھے، بالوں کا ہیئر سٹائل بنائے، مضبوط قد و قامت اور وجاہت کے ساتھ بے حد حسین لگ رہا تھا، جبکہ کثرتی جسم شرٹ میں سے واضح ہو رہا تھا۔ سب گھر والے دلچسپی سے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ کیسے آپ سالار مرتضیٰ؟ لڑکی نے شو شروع کیا۔
फाइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आरिस, सी यू सून ब्रो। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला तो आरिस समेत सब हंसने लगे। सबकी आंखों में इसके लिए बेपनाह चाहत थी, जबकि सीमल के जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। वो कितना मशहूर और मोहब्बतों में घिरा शख्स था, जबकि खुद एक खाली नफरतों की मार खाती एक लड़की। बस वो लड़की हंसी। ये आरिस कौन है? इस लड़की ने पूछा। भाई ये मेरा छोटा, सलार ने बताया। ओ सो नाइस। तो सलार मुर्तज़ा, आपने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपको क्या लगता है कितने इंटरव्यू दे चुके हैं? वो लड़की पर मज़ाहिया लहजे में बोली, जबकि सलार हंस दिया। मैंने गिना नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। तो नाजरीन, ये बात वजाहत देती हूँ कि हमारे आप सबके प्यारे सलार मुर्तज़ा कितने मशहूर व मारूफ मॉडल हैं। क्या सच है सर आपको हॉलीवुड से ऑफ़र हुई है? वो लड़की सवाल कर रही थी। यस, वो मध्यम मुस्कुराहट से बोला। तो क्या पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे? डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ज़रूर जाऊँगा, सलार ने शान उठ गए। मगर आपने एक मूवी दी जिससे आपका रोमांस काफ़ी मशहूर हुआ। वो लड़की खिलखिलाई। सलार भी हंस दिया। जबकि इसको देखते घर वालों ने एक दूसरे को देखा। यंग पार्टी तो मुस्कुराहट रोकने लगी, जबकि मुर्तज़ा की अब कमेंट्री शुरू हो गई थी। बेहुदा आदमी, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, कैसे फजूल बात पर मुस्कुरा रहा है। मुर्तज़ा भड़के। आई थिंक आई एम रोमांटिक एंड डेंजरस, मैसेज फॉर समवन। इसने कैमरे की तरफ देख कर आँख मारी। ओह हो, समवन देते तोते खड़े हो गए। जीवल तो खड़े खड़े काम की, जबकि सबने चोर नज़रों से इसे देखा। आरिस और आयत जानते नहीं थे, तभी वो समझ नहीं सके। और रियली, तो आपकी ज़िंदगी में कोई समवन है? वो लड़की काफ़ी मायूस हुई। मे बी और मे बी नॉट, इसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया, मगर कॉन्फिडेंट था। आपके हाथ पर क्या हुआ? वो लड़की इसका हाथ देखने लगी। अपनी पसंद से जला लिया, इसने फिर घुमाकर जवाब दिया। वो लड़की हंसी। मैंने सुना था आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते, और जब आपने पहले दुरुस्त जवाब दिया तो मुझे यकीन नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों कहते, मगर अब समझ गई हूँ। सलार हंसती और बालों में हाथ फेरा। आपने कभी किसी के साथ डेट किया? वो लड़की शरारती लहजे में बोली। मेरे बाबा भी देख रहे हैं शो। लड़की, मुझे घर भी जाना है, ऐसा सवाल मत करो। वो हंसा, जबकि लड़की फिर से खिलखिलाई। आप बहुत दिलचस्प हैं। वो लड़की गहरी नज़रों से देखने लगी। सलार ने नज़रें उठाई। और आप खूबसूरत हैं, वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया। जबकि मुर्तज़ा की चप्पल जैन की गद्दी पर लगी थी। बंद करो ये खुराफात, आने तो इसका मुंह तोड़कर घर में बिठाता हूँ। समझता क्या बेहुदा इंसान खुद को। वो भड़कते हुए उठकर चले गए। जब सब ने जैन की रोने वाली शक्ल देखी, लाउंज में कह के बुलंद हुए। ओ मेरा छोटा भाई। कबीर ने उसको प्यार किया। शुक्र है कबीर ने भी जैन से प्यार आ गया। समझ नहीं आई, करतूत करे सलार तो जुतियाँ खाए जैन। जबकि कबीर ने LED ऑन की। जीमल के चेहरे पर इसके इस तरह करने से कई गहरे साए लहरा से के। अब वो लड़की से प्रोफेशनल सवाल करी थी, जिसका वो जवाब दे रहा था। इन सब ने इसका पूरा शो देखा। आपकी मैगजीन का फ्रंट पेज खूबसूरत है। वो लड़की दिखाने लगी कैमरे में। वो वही पिक थी जिसने माहम के साथ ली थी। सलार चुप होगा या कुछ नहीं बोला, जबकि जीमल को न जाने को ऐसा लगा वो मज़ीद नहीं देख सकती। वो नहीं जानती थी कि इसकी आंखें क्यों भीग गई थी। वो वहाँ से हट गई। आज इसकी आंखें खौफ से नहीं भरी थी। इसे लगा इसका दिल उदास हो गया। वो कमरे में चली गई, आयत की और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आता है या नहीं वो नहीं जानती थी, मगर ना चाहते भी वो इससे खफा हो गई थी। ओह हो, खफा भी हो गई तो मुंडे ने पता ही नहीं है। नैन आंखों पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी वो क्या करे। कबीर अंदर आया तो वो सोती बन गई। नैन, इसने उसको पुकारा, मगर वो नहीं हिली। कबीर कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर वॉशरूम में चला गया। बाहर आया तो अब भी वैसे ही थी। इसे यकीन था वो सो नहीं रही। इससे पहले वो बेड पर जाता। नैन का सेल फोन बजने लगा और दूसरी तरफ नैन का दिल हलक में आ गया। किसका फ़ोन था? हो सकता है अहमद का। वो हौले हौले कांपने लगी। चेहरे पर से हाथ भी नहीं हटा सकती थी। कैसे हटाती? अभी तो वो सोती बनी हुई थी। कबीर ने कॉल पिक की। हेलो। इसकी गंभीर आवाज़ पर दूसरी तरफ अहमद की सट्टी गुम होगी। वो कुछ नहीं बोला। कबीर के माथे पर कई बल डर गए। इसने कॉल बंद की और बिना कुछ कहे वो नंबर ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया और सेल फोन फेंक कर दूसरी तरफ लेट गया। कमरे में लैंप चल रहा था। नैन ने इसकी तरफ देखा। कबीर जाग रहा था, दीवार को घूर रहा था। नैन ने इसका हाथ सीधा किया जो सर के नीचे था और इस पर सर रख दिया। कबीर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। नैन की मध्यम से इसके ऊपर वो झंझला गया। तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम मुझसे अपने मसले शेयर करती। ये यकीन को भी दफ़ा करो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये बात आज मुझे समझ आ गई। कबीर ने इसका सर अपने हाथ से पर से हटाया। ऐसा नहीं है। नैन उठकर बैठी। कबीर ने साइड टेबल से ब्रेसलेट निकाला और नैन की तरफ उछाल दिया। नैन दंग रह गई। शॉक की कैफियत में इसको देखने लगी। दिल जैसे बंद हो गया। इसकी वजह से तुम्हारे हवास बहाल नहीं हो रही। ये मुझे अहमद के कैबिनेट से मिला। मैं नहीं जानता ये उसके पास कैसे गया, और ना ही इसके बारे में मैं तुमसे कोई सवाल कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुमसे तब भी कोई सवाल नहीं किया जब तुम्हारे ऊपर कई सवाल उठ रहे थे। अगर तुम ये समझ रहे हो कबीर अंधा है, तो कबीर अंधा नहीं है। मेरी मोहब्बत के वसत है कि मैं तुम्हें समेट लेना चाहता हूँ, मगर तुम मेरी मोहब्बत की छाँव में आना ही नहीं चाहती। वो बोला, लहजा सख्त था, कड़क था। नैन का दम सा निकल रहा था। इसकी सांस अटकी। इतने ब्रेसलेट को हाथ में थामा। मेरे हाथों से गिर गया था ये। बस चुप। कबीर ने हाथ उठाकर इसे टोक दिया। नैन शर्मिंदगी की गहराई पर थी। मैंने कहा ना, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं करना, यानी मैं तुमसे कुछ भी जानना नहीं चाहता। तब जब मैंने तुम्हें किसी गलत इक़दाम से बचा लिया जिसकी बिना पर तुम अपने हवासों में नहीं थी, तब तुम्हें याद आया कि तुम मुझे कुछ बताओ। तो मुझे कुछ नहीं जानना। अब सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी जाना है। कबीर ने कहा और लेट गया। कबीर, नैन की सिसकी निकली। नैन, तुम चाहती हो मैं रूम चेंज कर लूँ? वो गुस्से से इसको देखने लगा। हूँ तेरी सिसकियाँ निकल रही हैं, पहले उन्हें दस दिन दी सारा कुछ।
نین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو سو جاؤ، وہ بولا اور کروٹ بدل لی۔ ہم ایسے تو نہیں سوتے، نین اس کی پشت دیکھتی ہوئی بولی۔ جبکہ کبیر شاید بےحد غصے میں تھا، وہاں سے اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ نین کی آنکھوں میں بےحد آنسو بھرا ہوا اس کی پشت دیکھتی ہوئی بریسلٹ اٹھا کر اس نے لبوں سے لگا لیا، جبکہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا اسے سب کبیر کو بتا دینا چاہیے؟ وہ اس کی عزت کا محافظ تھا، وہ اس کا احساس کرتا تھا، اور آج جس نے اس کو خفا کر دیا تھا وہ خود بھی کہاں خوش تھی۔ تیرا علاج ہی ہے۔ کبیر باہر اور لاؤنج پہ صوفے پہ بیٹھ کے اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اتنے سوال اپنی زندگی کو لے کر اس کے پاس کبھی نہیں تھے، وہ ایک کلیئر انسان تھا، ہمیشہ کلیئر ہی رہا تھا۔ اتنی کمپلیکیشنز تھی جنہیں وہ کب سے اوائڈ کرتا آ رہا تھا۔ احمد نین کا کزن تھا، یہ اس کے لیے شارٹ کی بات تھی، اور احمد نے خاص طور پر تب جب وہ سامنے سے گزرا وہ بریسلٹ ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ اس کی نظر پڑے۔ ایسا کیوں؟ وہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ تجزیہ کر رہا تھا۔ کیا وہ جان بوجھ کر کر رہا تھا؟ کیا وہ نین کو اس کی نظر میں بد کردار ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ مگر کیوں؟ وہ چاہتا تھا عام ظاہر مردوں کی طرح اس کو اس بات پر مار پیٹ کر کے باتوں گلوا سکتا تھا، مگر اسے اس ساری باتوں کے علاوہ جس بات پر سب سے زیادہ غصہ ہے وہ یہ تھا کہ وہ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات تھے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پاؤں ہلا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، چاروں طرف سے خاموشی تھی۔ مین دروازے سے سالار اندر داخل ہوا، تھکا ہوا سا ہاتھ پر کوٹ ڈالے، اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے واضح آثار تھے۔ وہ اندر آئے تو کبیر کو لاؤنج میں دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اس کے کمرے کی طرف دیکھا اور اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا؟ نکال دیا بھابی نے کمرے سے لات مار کر باہر؟ ویسے تم حقدار ہو، بورنگ کھڑوس انسان۔ وہ صوفے پر کوٹ پھینکتا بے ڈھنگے انداز میں تقریباً لیٹ ہی گیا، جبکہ کبیر نے چونک کر اس کو دیکھا تھا۔ تم؟ وہ بولا۔ ہاں میں؟ کیوں؟ تمہیں انتظار تھا بھابی آئیں گی؟ سالار نے آنکھ دبائی تو کبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ او ہو، معاملہ سیریس ہے۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں کچھ خاص نہیں، تم بتاؤ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم روز 12 گھنٹے کی فلائٹ لوگے؟ کبیر نے کہا۔ کیا کروں یار، مجبوری ہے، آج سوتا تو وہیں رک جاؤں، مگر ہوٹلز میں بکنگ پوری ہو گئی، اور جس ہوٹل میں روم مل رہا تھا وہ میرے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، تبھی میں واپس آ گیا۔ سالار نے کہا۔ مجھے لگتا ہے تم اپنی کمائی سی فلائٹ کے آنے جانے میں لگا دو گے۔ برو، میرا کام تمہارے کام جیسا نہیں ہے، میرا ایک آٹوگراف کروڑوں میں بکتا ہے، سالار نے فخر سے کہا۔ ہاں، اور گھر میں مرتضی صاحب کے جوتے بھی کروڑوں میں لگتے ہیں۔ کبیر نے مذاق اڑایا۔ تعداد میں کہہ رہے ہو؟ وہ ڈھٹائی سے کہہ کر لگا اٹھا۔ کبیر کو ہنسی یار بہت تھک گیا ہوں، دل کر زبردست کھانا کھاؤں۔ سالار نے کبیر کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی بھوک لگنے لگی۔ کبیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت ماما کو اٹھانا یعنی مرتضی صاحب کی جوتیوں کی تعداد میں اضافہ ہے، سالار نے کہا افسوس سے۔ کیوں، تمہاری بیوی نہیں ہے؟ کبیر نے اسے چھیڑا۔ اس سے بات چیت کر کے دماغ ذرا بہتر ہوا تھا۔ وہ مجھے منہ ہی کب لگاتی ہے، وہ موئسنی سی شکل بنا کر بولا۔ تو ہے بھی نہیں اس قابل۔ بھابی کو اٹھا لیتے ہیں، جا کے رہی ہوں گی، ان کے سیاں تو باہر مر رہے ہیں۔ سالار اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، کبیر نے سختی سے کہا۔ اف، کتنے گھٹیا ہو تم، کیسے بیوی کے حمایت میں بول رہے ہو؟ سالار نے مکہ بنایا۔ مجھے اس کے ہاتھ کا کچھ نہیں کھانا، کبیر نے کڑک لہجے میں کہا۔ میرے بھائی، یہ نہ بات کے لیے اٹھا کر کبھی بھوک کا کچھ کرو، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ بیوی بھی ہو بھابی بھی ہو، مگر پیٹ میں کچھ کھانے کے لیے نہ۔ وہ اپنے ڈراموں پر اتر گیا۔ کبیر نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ماما بابا کے سونے کے بعد ہمیں بھوک لگتی تھی تو ہم آرز کو اس کے بستر سے کھینچ لیتے تھے، کیونکہ انڈا صرف اسے بنانا آتا تھا۔ اوئے ہوئے، آرز ہی پھر ہار گئی۔ سالار کو ہنسی آ گئی، اس نے سر ہلا دیا۔ اور میرا ذہن کے بنا نوالا نہیں ہوتا تھا، اور ہم چاروں انڈا پراٹھا آدھی رات کو مزے سے کھاتے تھے۔ وہ پچھلی باتیں یاد کرتے ہنسے اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ سالار کی آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی وہ کچھ کر دینے والا۔ سالار، وہ شادی شدہ ہے، کبیر نے اس کو جھڑکا۔ سالار سب سے زیادہ مزے میں، سالار نے شرٹ کے بازو فولڈ کیا۔ سالار، کسی نے دیکھ لیا اس طرح؟ کون چھانکتا کسی کے روم میں؟ کبیر کو سخت شرمندگی ہو رہی تھی، وہ اس کے پیچھے اس کو روکنے کے لیے بڑھا۔ سالار نے کوئی روک کے دکھائے گا، آرز دی ہار گئی۔ میری جان، سالار مرتضیٰ، اس نے ونک دی اور آرام سے ڈیوائڈر سے اس کے روم کی چابی نکال کر اس نے روم ان لاک کیا۔ کبیر کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، جبکہ سالار پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنسی روک رہا تھا۔ گھٹیا انسان، بہن ہے ہماری اندر، کبیر نے اس کی کمر پر مکہ مارا۔ اللہ کی قسم میں بہن کو نہیں دیکھوں گا، سالار نے کہا۔ سالار، میں روک رہا ہوں، رک جاؤ، کبیر نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ یار آج ہی بیچارے تھکے ہوئے آئے ہیں، سو رہے ہوں گے، تم بلا وجہ سب کو اپنے جیسا نہ سمجھو، کوئی ڈھیٹ ذلیل انسان ہی پیدا ہوئے ہو تم۔ کبیر نے پیٹھی موڑ لی، جبکہ شرمندگی سے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سالار صاحب جبکہ ایک آنکھ کھولے اندر داخل ہوئے۔ بس میں نے کہا تھا نا، وہ ایک دم بولا کہ کبیر کی لات کمر پر لگی۔ آہا، سالار کرا اٹھا مگر ہٹا نہیں۔ اوئے آرس، وہ مدھم آواز میں بولا۔ ڈھیٹ کیسے سو رہا ہے؟ سالار کو غصہ ہے اور پیچھے ہٹ گیا۔ کبیر کی شکل دیکھ کر اسے ڈبل ہنسی، لال سرخ چہرہ ہو رہا تھا۔ کبیر نے غصے سے اس کو گھورا۔ میں نہ کل ہی گھر میں کیمرہ لگاتا ہوں، وہ گھور کر بولا۔ سالار کا کہہ کر اٹھا۔ کبیر نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کمرہ جو ہے نا، وہ رکا ہلاکو خان کا ہے، سالار نے مصرع مکمل پورا کیا۔ چل میرا بھائی، میں کھلاتا ہوں تجھے کچھ، اس نے اس کو کھینچا۔ ہرگز نہیں، سالار نے کہا اور کبیر کے پاؤں سے زبردستی چپل کھینچی۔ سالار، کبیر کا بس نہیں چلا، اس کا قیمہ بنا دے۔ اوئے ہوئے، ہن جا کے جتی بجنی آرز دے اتے، مڑ کر ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ کبیر نے اس کی شرٹ پکڑ کر اسے باہر کھینچا۔ یہی کہ سالار سے بڑا ڈیش دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس نے جلدی سے شرٹ چھٹوائی، چپل آرز پر پھینک کر ماری۔ دوسری طرف آرز ہڑبڑا گیا۔ ادھی رات میں چتر اڑتا آیا، آرز نے گھبرانا ہی ہے۔
اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سلار اور کبیر کو دیکھ کر وہ ہونک تھا، وہ ایک دم بیٹھ چھوڑ کر اٹھا۔ سخت شرمندگی ہوئی تھی، اسے الٹا غصہ بھی آیا، جبکہ وہ جانتا تھا یہ صرف ایک ہی شخصیت ہو سکتی ہے۔ یہ تو شکر ہے کمرے میں اندھیرا تھا کافی، وہ اٹھ کر باہر آیا، جبکہ سلار دانت نکال کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ یار بھائیو کوئی شرم کریں، آپ کی بھی شادی ہوگی کل کو، ایسے اپنے کنوارے پن کے پھپھولے کسی نے نہیں پھوڑے ہوں گے جتنے آپ پھوڑ رہے ہیں، اور بڑے بھیا آپ بھی۔ عارض کی بات سے کبیر پر تو گڑوں پانی پڑا، جبکہ سلار نے ناک پر سے مٹکی اڑائی۔ اول تو تمہاری اطلاع کی لہر سے سلار مرتضیٰ کنوارا نہیں ہے، خیر سے نکاح شدہ ہے۔ اس نے بم پھوڑا۔ عارض حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اب کم حیران ہو، وہ بیچارہ خواہ شرمندہ ہو رہا ہے۔ وہ لڑکی زیمل۔ عارض نے شوق کی کیفیت میں اس کو دیکھا۔ سلار نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ کوئی بھی بکواس کی تو نے میں کرنے سے پہلے سوچ لینا، میرا مکہ تمہاری ناک توڑ دے گا۔ بہت خوب بھائیو، بابا نے کچھ نہیں کہا؟ عارض بولا، چہرے پر مسکان تھی۔ تجھے کیا بتاؤں میرے بھائی، کیا سزا ملی ہے مجھے۔ سلار نے نہ دیکھتے آنسو صاف کیے تو کبیر نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالا۔ اب چلو کچن میں، کبیر بولا۔ ہیں کس لیے؟ عارض بولا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تم ہمیں کچھ بنا کر کھلاؤ، کبیر نے بتایا۔ ویسے بہت ہی افسوس کی بات ہے، عارض نے بے چارگی سے کہا۔ ہائے میرا بچہ، چھوٹا بچہ، معصوم بھائی۔ سلار کو ذہن یاد آیا۔ اتنا ہی بچہ ہے وہ، عارض اور کبیر نے تنزیہ کہا۔ زہر کھا لو دونوں۔ سلار نے برا سا منہ بنایا اور ذہن کے کمرے کو کھول کر اس کو یوں ہی سودے میں اٹھا لایا۔ کبیر اور عارض کا کہکا نکلا، سوتا ہوا ذہن جاگنے کی کوشش میں تھا، جبکہ اب سلار کے بھی کہکے اٹھ رہے تھے۔ وہ چاروں آدھی رات کو کچن میں ہنسنے لگے تھے۔ بھائیو کیا ہے یار، ذہن نے کہا، مگر ہنس وہ خود بھی رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ سلار اسے اٹھا کر کچن میں لے آیا۔ اب بیچارہ پورے ہوش میں کچن کا حلیہ بگاڑ رہے تھے، جبکہ پوری کوشش تھی کچھ بن جائے۔ سلار کام کم اور ان سب کے ساتھ پنگے زیادہ لے رہا تھا۔ وہ اسٹرابری ذہن کو بھی ساتھ ساتھ کھلا رہا تھا۔ اوئے ہوئے، ذہن نے بھی جان پھنسی ہوئی، سلار صاحب بھی۔ ہم بھی کچھ لگتے ہیں تمہارے، کبیر نے گھور کر دیکھا۔ سلار نے باؤل پکڑ لیا۔ ایکچولی مجھے ذہن سے محبت ہے، سلار بولا۔ آئی لو یو ٹو بھائیو، ذہن نے ہری مرچ کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ سلار ہنسا۔ کبیر اور عارض بھی ہنس دیے۔ البتہ سب سے پراٹھا نہیں بن رہا تھا۔ عارض نے پراٹھے کا لیوی بنا دیا، جبکہ انڈے میں بے حد مرچیں ڈال کر سلار اب کبیر کے مکوں سے بچ رہا تھا۔ کچن کے کہکے باہر جانے لگے۔ پیاس کی وجہ سے وہ اٹھی اور کچھ ہچکتی ہوئی روم سے باہر نکلی۔ پانی کا جگ ہاتھ میں تھا، اسے ایک دم دل پر دھکا لگا، کیونکہ کچن کی لائٹ کھلی تھی، بری طرح ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ زیمل کو حیرانگی بھی، کون تھا وہاں؟ کوئی ایک تو نہیں تھا جو یوں پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ تجسس کے مارے وہاں تک پہنچی تو انڈا اڑتا ہوا اس کے منہ پر جا کر بجتا کہ وہ چیخ مار کر نیچے بیٹھ گئی۔ اوئے ہوئے، انڈے دی بارش ہو رہی۔ ان چاروں نے اس کی طرف دیکھا جو کہ زمین پر بیٹھی تھی۔ او شٹ! کبیر نے اپنا ہاتھ صاف کیا جو اس نے سارے عارض کے منہ پر مل دیے تھے، اور یوں ہی ذہن اور سلار کے منہ پر بھی آٹا چپکا ہوا تھا۔ بھائیو کیا یہ بابا کو بتا دیں گی؟ ذہن نے فوراً سلار کے کان میں گھس کر پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، ویسے مرتضیٰ صاحب کافی مہربان ہیں اس پر۔ سلار نے جواب دیا۔ اچانک اسے اپنی پرسنالٹی کا خیال آیا تو اس نے تولیے سے منہ صاف کیا۔ زیمل نے ہاتھ ہٹا کر ان کو دیکھا۔ ان کی شکلیں کافی مزاحیہ تھیں۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تبھی نین بھی کمرے سے باہر نکلی۔ زیمل کو کچن کے آگے کھڑا دیکھ کر ہنستے ہوئے دیکھ اسے حیرانگی ہوئی، منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ اس کو پہلی بار ایسے دیکھا تھا۔ لاؤنج میں دیکھا، کبیر نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج گئی تھی، وہ ہمت ہارتی باہر آئی۔ زیمل کو دیکھ کر متوجہ ہوئی۔ زیمل نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ نین بھی کچن کے پاس آئی اور کچن کے اندر کا حال دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے حیران ہوئی۔ ان کی سفید شکلوں کو دیکھ کر خود بھی ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر آنے والی ایک دم ہنسی سے کبیر کے لب بھی مسکرا گئے اور یاد آ کے کوئی اسے کتنا غصہ ہے۔ یہ کون سا اصول ہے کہ آپ دونوں یہاں آ کر ہم پر ہنسے؟ ذہن نے کہا تو نین اندر آگئی۔ زیمل بھی، وہ اس لیے کیونکہ تم بے حد مزاحیہ لگ رہے ہو۔ یا اللہ، اف یہ کیا حال کیا آپ لوگوں نے؟ نین نے چیزوں کو دیکھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، جائیں چین کی نیند سوئیں، کبیر نے روکھے لہجے میں کہا، جبکہ نین کا چہرہ ایک دم اتر گیا۔ سلار نے اس کے پاؤں پر پاؤں زور سے مارا۔ اوہو بھابھی یہ دیکھیں، ہم نے ایک دوسرے کو انڈے مارے ہیں اور عارض کے پراٹھوں کو منہ پر مل لیا، جس پر ان لوگوں کی ہنسی نہیں رک رہی۔ اس نے زیمل پر ایک تنزیہ نظر ڈالی۔ کیوں ہنسنے کی بات تھی؟ آف کورس شکل سے اتنے عجیب لوگوں کو تو لوگ ہنسیں گے، کیوں گڑیا؟ کبیر نے زیمل کی سائڈ پر ہو گیا۔ زیمل ایک دم چونک کر اس کو دیکھنے لگے۔ عارض اور ذہن کبھی ایک طرف دیکھتے تو کبھی دوسری طرف۔ ویسے یہ شو مزیدار ہے، میری موٹی سو رہی ہے۔ ہائے، اس نے آپ بھری۔ اوئے ہوئے، موٹی کہہ دیتا۔ بس جتنی عیاشی کی ہے نا تم ٹھیکے رہو، یا ہم لوگوں کے رویے بیتو کے وہ بھی برداشت کریں۔ اس نے زیمل کو پھر سے دیکھا۔ ہم جانتے تم کتنی عیاشی کرتے، ٹاک شو میں کیسے اس لڑکی کی تعریفیں کرے تھے۔ کبیر نے جان بوجھ کر آڑے ہاتھوں لیا۔ لو بھائی، خوبصورت لوگوں کی تعریف ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ان کا دل نہیں ہے؟ سلار نے آنکھیں نکالی۔ سارے پاکستان کی لڑکیوں کی تعریف آپ نہیں کرنی ہے، کہیں کسی کے دل کو کچھ ہونا چاہے۔ زیمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جبکہ سب نے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ ہوئے، ادھروں جواب آیا جتوں سلار صاحب نے کدی زندگی جواب دی امید نہیں سی۔ وہ تو شرمندہ سی ہوگی، سر جھکا گئی۔ سلار نے اپنی ہنسی روکی۔ بہت زبان نکلی ہے، کیا خیال ہے علاج کرو تمہارا؟ وہ ڈائریکٹ اس سے بولا، جبکہ زیمل ایک دم خفیف ہو کر کبیر کو دیکھا۔ فضول کتنا بولتے ہو تم، سب کام سے کام رکھو، بابا کو بتا دوں گا میں۔ بھابھی یار وہ کیسے ٹیم بنا کر پٹاپٹ بولے جا رہے ہیں، آپ کیسے خاموش کھڑی ہیں؟ سلار کو ہارنے کی عادت نہیں ہے، ویسے دل تو کر رہا ہے اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جاؤں، ذرا اچھے سے ان کی زبان کے جوہر دیکھوں۔ وہ گہری نظر اس پر ڈالتا بولا۔ اف کتنے بد لحاظ ہیں۔ زیمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔
کچھ بولنے قابل ہوں گی محترمہ تو بولیں گی۔ کبیر نے سر جھٹکا، نین کو پھر سے رونا آنے لگا، بے ساختہ رو دی۔ عارض، زین اور سلار تو بے چین ہو اٹھے۔ کبیر بھی اسے دیکھنے لگا۔ زمل بھی نین کے پاس آگے، کبیر البتہ یوں ہی کھڑا رہا۔ سلار نے گھور کر کبیر کو دیکھا۔ کبیر غصے سے آگے بڑھا، نین کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں لے گیا۔ معاملہ سیریس لگتا ہے؟ عارض نے سلار کی طرف دیکھا۔ اس نے ہنکارا بھرا، بھوک تو ختم ہی ہو گئی تھی، جڑے تماشے لگے نا اس بار بھوک پچدی بھی نہیں ہے، لیکن سارے تم ماڑی ودے نال ہوئی عارض نا، جنوں چتر مار کے ٹھاک لیا ہے۔ گھٹ تو ویسے زین نہ بھی نہیں ہوئی، لیکن ان جتیاں نہیں بجیاں۔ میں بھی چلا۔ زین اور عارض بھی وہاں سے چلے گئے، جبکہ زمل سامان سمیٹنے لگی۔ سلار نے مڑ کر زمل کی طرف دیکھا اور وہاں سے چپ چاپ جانے لگا۔ آپ کو بھوک لگی تو کچھ بنا دوں؟ زمل ہمت کرتی اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جو میں کہوں گا وہ دو گی؟ سلار نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر آٹا چھاڑا اور کچن کا دروازہ بند کیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ زمل پریشان ہوئی۔ تم نے کہا تم کچھ دینے والی ہو، وہ لینے آیا ہوں، وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا بولا، جبکہ زمل کا دھیان اس کے ہاتھ پر چلا گیا۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ وہ اس کی قربت کو نظر انداز کرتی پوچھنے لگی۔ ہو سکتا ہے، ٹھیک کر کے دیکھ لو۔ اس نے اپنی عادت کے مطابق گھما کر جواب دیا۔ آپ ہر وقت اس موڈ میں کیوں رہتے ہیں؟ زمل جھنجھلائی۔ بیوی کے ساتھ اور کون سا موڈ آن کیا جاتا ہے؟ سلار نے کانٹا اٹھایا۔ زمل کانٹے کو دیکھنے لگی۔ سلار نے کانٹے کو اس کی گردن پر رکھ دیا، جبکہ زمل نے کانٹا ہٹانا چاہا، مگر سلار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ لیا۔ زمل بڑی بڑی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ کھانا ہے۔ سلار کے الفاظ زمل کے وجود کو کپ کپا کے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کہا، خود ہی چلی جاتی۔ سلار نے کانٹے پر زور دیا۔ زمل کی نکلی اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سلار جبکہ کانٹے کے نشان پر جو اس کی گردن پر بن گیا تھا اس پر جھکا۔ وہ پوری شدت سے زمل کو بکلا گیا۔ وہ ہڑبڑا گئی، جبکہ سلار بے تاب سا لگ رہا تھا۔ زمل اس کو روکنا چاہتی تھی، مگر روک نہیں پاتی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، جبکہ سلار کے دانت اسے کھپتے ہوئے محسوس ہوئے، یعنی اگر وہ اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گی تو اسے تکلیف دے گا۔ وہ ہینڈسم دلکش مرد اس کے بہت نزدیک تھا، اس پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑتا جا رہا تھا۔ زمل کے حواس معطل ہو رہے تھے، اور اچانک دروازے پر افشین کو دیکھ کر زمل کی آنکھیں کھل گئی۔ افشین کی تو حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زمل نے زبردستی سلار کو دور کرنا چاہا۔ سلار پہلے تو ہٹا نہیں، جبکہ جب زمل نے گھبرا کر مزید اسے دھکیلا، سلار نے اس کی گردن میں ہی دانت گاڑ دیے۔ یہ غصہ تھا، یہ ہمیشہ کی طرح بےعزتی کا احساس کہ وہ اسے دھتکار دیتی تھی۔ زمل کی چیخ نکلی جسے سلار کے ہاتھ نے دبا دیا۔ وہ دور ہو کر اس کو دیکھنے لگا، جبکہ انگوٹھا زخم پر تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ سے تمہارے بنا کسی ہوٹل میں رہا نہیں جا رہا۔ تمہیں دیکھنے کی آرزو مجھے 12 گھنٹے کے سفر پر مجبور کرتی ہے۔ وہ نرمی سے پاٹ کھڑی زمل کی سانسوں میں اتھل پتھل مچا گیا، مگر کچھ ہی دیر میں دور ہوا۔ مسکرا دی، جیسے آج وہ مطمئن ہو اس کی گردن پر محبت کی مہر لگائی تھی۔ بھلے مقابل کو تکلیف اٹھانی پڑی تھی، مگر یہ سٹیمپ تھا جو سلار کو پسند ہے۔ وہ اس کے بال تھپ تھپا کر مڑا۔ افشین بھی پیچھے چھپ کی سہارا سلار کوٹ اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ زمل کے وجود نے حرکت کی، خود کو بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر زمل کا ہاتھ افشین نے جکڑ لیا اور اسے گھسیٹتی ہوئے اپنے پورشن میں لے جانے لگی۔ زمل کا بس نہیں چلا چیخ چیخ کر اسے بتا دے کہ وہ اسے بچا لے، مگر وہ پشت پھیرے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جبکہ زمل کو افشین نے گھسیٹ کر دوبارہ اسی اندھیرے والے کمرے میں لے آئی جہاں عدیل رہتا تھا۔ اسے زمین پر پھینک کر وہ زمل کو دیکھنے لگی۔ سلار صاحب ایڈی بھی کی بے پرواہی ہوئی کہ بڈھی دو گھر دے وچ جدو کوب کیا جا رہا تے سلار صاحب نوں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے زمین پر پھینک کر وہ زمل کو دیکھنے لگی۔ واہ گالیاں! اس نے اسے کھٹیا کھٹیاں گالیاں دی۔ بازارو عورت! افشین نے اس کے منہ پر تھپڑ کھینچ مارا۔ میڈم مجھے مت مارو! زمل رونے لگی۔ تجھے تو زمین میں گاڑ دوں گی، تو یہاں سے دفع ہو جا! افشین نے اس کے بال کھینچے۔ زمل اس کا سارا دھیان بٹتے ہی وہاں سے بھاگ اٹھی، جبکہ افشین نے نفرت سے اس کی پشت دیکھا۔ تیرے لیے تو میں یہاں جینا مشکل کر دوں گی، میرے بیٹے کو مار کر تو عیاشی کرتی پھرے گی منحوس! وہ تڑپ کر بولی، اور وہاں سے باہر نکلی تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں دفن کرتے ہوئے اس کے پیچھے نکلی، جبکہ دوسری طرف زمل بھاگتی ہوئی سیدھا سلار کے پورشن تک پہنچی۔ اپنے پیچھے انہیں آتا دیکھ کر اس کا دل خوف سے کانپ اٹھا، اور افشین اسے سلار کے پورشن میں جاتا دیکھ کر وہیں رک گئی، جبکہ سلار نے اپنے پیچھے سے اوپر آنے والا دروازہ بند کر لیا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ زمل اس دروازے سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھتی چلے گی۔ اتنا تو پتہ تھا وہ یہاں کبھی نہیں آئیں گی۔ یہاں اندھیرا تھا، جبکہ دوسرے کمرے کی لائٹ چل رہی تھی۔ اس کی نگاہ سیدھی بیڈ پر گئی۔ وہ یوں ہی انہیں کپڑوں میں جوتوں سمیت بیڈ پر اوندھا لیٹا ہوا تھا، شاید سو گیا تھا، جو کسی کان اور دروازے کا بند ہونا محسوس نہیں کر سکا۔ زمل اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی کو روکا، آنسو بہنے لگے۔ ایک دل کیا اس کو جھنجھوڑ کر سب بتا دے، التجا کرے وہ اسے خود میں چھپا لے، مگر اس میں اتنی ہمت بالکل نہیں تھی۔ وہ دور سے اس کو دیکھتی رہی۔ اچانک اسے سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک دم دروازے سے دور ہوئی۔ دروازے کو اس نے لاک کر دیا، مگر پھر بھی وہ زرد ہو چکی تھی، پتے کی طرح کانپنے لگی۔ دروازے پر دباؤ ڈال کے باہر سے کسی نے کھولنے کی کوشش کی، مگر چونکہ اندر سے لاک تھا تبھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور زمل کو کچھ دیر بعد قدموں کے لوٹنے کی آواز سے جیسے اس کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ کانپتی ہوئی اٹھی اور اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑی سسکنے لگی۔ وہ اس کی بنا بتائے سن لے، اس کی آنکھوں میں پڑھ لے کہ وہ کتنی خوفزدہ ہے یہاں۔ سلار صاحب مردے ہیں، مگر کیوں ستے پہ؟ وہ جانتی تھی بس ایک بار وہ اسے بتا دے تو دوبارہ شاید افشین کو اس کے پاس بھی نہ پھٹکنے دے، مگر اس میں جرأت نہیں تھی۔ اگر اس نے گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیا تو اس کی وجہ سے اگر ان کے گھر کا شراسہ بکھر گیا تو، اور انہیں سوچوں کا تب وہ یوں ہی رہ جاتی۔ وہ اب بھی اس کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر بعد اس کا دل سنبھلا تو اس نے غور سے سلار کو دیکھا۔ وہ اوندھا لیٹا تھا، جبکہ جوتے بھی پاؤں میں تھے۔
وہ اس کے نزدیک گئی اور اس کے جوتے اس کے پاؤں سے نکالے احتیاط سے کہیں وہ جا کے نہ جائے، مگر اسے شاید علم نہیں تھا کہ وہ تو گھوڑے بیچ کر سوتا. واقعی گھوڑے بیچ کے سوتا ہے بغیرت جیا. اس لاڑ میں کچھ نہیں کہنا. وہ سوتا وہ کافی معصوم لگ رہا تھا، جب کہ آنکھیں کھول کے تو کھڑے کھڑے شرمندہ کر دے. اس کے چہرے پر آٹا لگا تھا. سالار کو دیکھتے سے افشین جیسے کافی پیچھے رہ گئی. وہ اس کو بلائے سالار کی جانب متوجہ تھی. اس کے چہرے پر آٹا لگا تھا. زیمل نے کامتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ چھوا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئی. اپنی حرکت پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. شرمندگی الگ ہوئی. اس نے اس کے ہاتھ سے کوٹ نکالا اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ رتی بھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا. اتنا بھاری تھا زیمل کی نازک جان ہلکان سی ہوگی. جب کہ اسے کچن میں کی سالار کی حرکت یاد آئی تو خود بخود چہرے پر خون چھلک گیا. اسے محسوس ہوا وہ یہاں پناہ نہیں پا سکتی. وہ خود بخود شرمندہ ہو کر مر جائے گی. وہ اس کے پاس سے ہٹ گئی اور دوسرے روم میں صوفے پر ٹانگیں سکیٹ کر بیٹھ گئی، جبکہ آہستہ آہستہ اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا. آرس، آیت نے اس کی طرف منہ بسور کر دیکھا. آرس کی جان، آفس نہ جاؤ، بس یوں ہی تمہارے ساتھ چپکا رہوں. وہ ہنسا اور آنکھوں کو دل فریب جنبش دی. میں نے یہ تو نہیں کہا آپ چپکے رہے میرے ساتھ. آیت شرمندہ سی ہوگی. پھر تم نے کیا کہا؟ آرس اس کے پاس آیا اور اس کے خوبصورت چہرہ تھام لیا. میں نے یہ کہا کہ میں ناشتہ آپ کے ہاتھوں سے کروں گی. وہ نخرہ کرتی بولی. تم نا نیچے چلو، جو سب تمہیں معصوم سمجھتے ہیں ان سب کے سامنے تمہیں ناشتہ کراتا ہوں اچھے سے. وہ اس کو گھور کر بولا. مجھے لگتا ہے ہماری بیبی کو بھی بابا کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا ہے. وہ بولی جبکہ مسکراہٹ چھپا دی. واہ صدقے، عرصے بعد تمہیں ہماری بیبی یاد آئی. وہ بال بنانے لگا. میں تو نہیں بھولی تھی. آیت نے منہ بنا لیا. یار کوئی خوف خدا کر لو. آرز اس کے نخرے دکھانے سے چڑ گیا. ٹھیک ہے جائیں آپ. اس جینی پینی سے شادی کر لیتے تو ہاتھوں سے کھلاتے، بس مجھے کھلاتے ہوئے آپ مسئلہ ہے آپ کو. وہ دوبارہ بلینکٹ سر پر تان گئے. صحیح، تمہیں ایک بار بات مل گئی کہ کھینچ کھینچ کے مارو تانے. اس نے بلینکٹ ہٹایا تو مسکراہٹ دبا رہی تھی. چلاک لڑکی. آرس کو بھی ہنسی آ گئی. چلو اٹھو، میں دکھاتا ہوں ناشتہ. میں دیکھتا ہوں ناشتہ کون بنا رہا ہے، پھر اوپر لے کر آتا ہوں. بلا وجہ تم میری کلاس لگواؤ گی. وہ جھنجھلا کر بولا. گڈ لک. آیت نے کہا اور اپنی ہنسی دبائی. آرس اسے گھور کر باہر نکل گئے. باہر حیرت کی بات تھی اب تک کوئی بھی نہیں نکلا تھا. اس نے حیرانگی سے خالی کچن کو دیکھا اور بریڈ جیم اور دودھ ٹرے میں رکھ لیا اور شانے چکا کر اپنے کمرے کی جانب آ گیا. پاؤں سے دروازہ کھول کر اندر آیا تو آیت اب بھی بستر میں رہی تھی. محترمہ حاضر ہے آپ کا ناشتہ. آرس نے اس کے آگے ٹرے رکھی. آرس باہر کوئی نہیں تھا. آیت وہ بھی حیران ہوئی. وہ تو بہت جلدی آ گیا تھا. اس کا ارادہ تھا کہ ذرا سالار سے اس کا سامنا ہو، جبکہ وہ جانتی نہیں تھی اس کا بھائی کیا کر چکا تھا رات کو. اگر جان جاتی تو شاید نظر ہی نہ ملاتی. آرس آیت کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرانے لگا جسے آیت مزے سے کھا رہی تھی. ہم اپنی بیبی کی شاپنگ کب کریں گے؟ آیت نے اچانک پوچھا. جب تم کہو. آرس نے اس کے گال پر پیار کیا جو کہ پھولے پھولے بہت پیارے لگ رہے تھے. آیت شرما سی گئی. ہلے پتہ لگتا نا ردی رات نوں بھائی بھی کمرے چ آیا سی تے بندے نے جتیاں مار کے چک کے لے کے گیا. پھر آیت دی شکل دیکھنے والی ہونی. آپ جلدی آئیے گا، پھر ہم دونوں چلیں گے، بلکہ سب کو ساتھ لے چلیں گے. وہ ایکسائٹیڈ ہوئی. میری جان، پوری قوم پاکستان تمہارے بچے کے کپڑے خریدے گی. آرس نے اس کو گھورا. مگر آرس سب کے اپنے اپنے ارمان ہیں. وہ بولی. آرس نے اس کو دودھ کا گلاس دیا جسے وہ لبوں سے لگا گئی. ہاں تو پہلے ماں باپ کر لیں، پھر باقی سب بھی کر لیں گے. آرس نے ٹیشو سے پھر ہاتھ صاف کیا. آپ بہت مین ہے. آیت نے گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دی جس سے دودھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا اور ہاتھ پھر سے خراب ہو گیا. آرس بہت دیر سے اس کی حرکتیں برداشت کر رہا تھا. ایک دم اس ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا اور اپنے نزدیک کھینچ کر اس نے اس کی آتی جاتی سانسوں کی روانی میں دقت ڈال دی. آیت بوکھلاسی کی. یہ اچانک تھا جبکہ آرس بہک سا گیا. آیت کی جانب مکمل چھکتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ اگلی سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی. آرس کا تو جیسے من ہی راضی نہیں ہو رہا تھا. آیت کے دونوں ہاتھ اپنی گردن میں ڈالے مگن تھا. آیت نے خود ہی کوشش کر کے خود کو اس سے جدا کیا. شرم سے چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا. آپ بہت بدتمیز ہیں. آیت پلکیں جھپکتے بولی. اور تم ضرورت سے زیادہ بولتی ہو. آرس نے اس کے گال کھینچے. مجھے اچھا لگتا ہے آپ سے بلا وجہ بے فضول باتیں کرنا. میرا دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرتی رہوں. وہ مسکرائی. آرس نے اس کی پیشانی پہ پیار کیا. اور میں ساری زندگی تمہیں سنوں گا. آرس نے اس کو اور اپنے سینے سے لگا دی. اس کے بالوں میں تا دیر ہاتھ چلاتا رہا. اچانک میسج بلنک ہوا تو آرس کی نظر اپنے موبائل پر گئی. ایک پل میں وہ چہرے کے رنگ سے اڑے. اس نے آیت کو چھپ کر دیکھا جس کی آنکھیں بند تھی، لب مسکرا رہے تھے. اس نے احتیاط سے اس کو الگ کیا. اب تم ریسٹ کرو، میں چلتا ہوں. کہ اس کے بعد تھپ تھپاتا بولا اور تو آیت نے سر ہلایا اور پیچھے ہو گئی. آرس نے اس کے دیکھنے سے پہلے موبائل اچک لیا. اس کو پیار سے دیکھا. ریڈی رہنا، ہم دونوں شاپنگ پر چلیں گے. اس نے کہا. نہیں، مجھے سب کے ساتھ جانا. آیت نے جلدی سے کہا. اب تم مجھے کہو ذرا کہ مجھے کہیں لے کے جائے. وہ مصنوعی ناراضگی سے بولتا وہاں سے باہر نکل گیا جبکہ آیت بے حد خوشی سے مسکرائی. رات گزر کی دن نکل آیا. نین یوں ہی صوفے پہ بیٹھی تھی. رات بھی وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر خود اسٹڈی میں چلا گیا. رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی. سر درد سے پھٹنے لگا تھا. کبیر اس کے لیے کتنا اہم تھا یہ بات تو اسے اب سمجھ آئی تھی. کبیر باہر آیا تو نین کو ایک نگاہ دے کر واش روم میں چلا گیا. کوئی اب بھی وہ اس پہ نہیں بول رہا تھا. نین یوں ہی بیٹھی رہی یہاں تک کہ وہ باہر نکلا اور نین جلدی سے اٹھی کبیر تک پہنچتی کہ اس کو چکر سا وہ ایک دم فرش پر گری. کبیر جلدی سے اس تک پہنچا. نین. اس نے نین کا زرد پڑتا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا جبکہ نین اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر رو دی. کبیر میرے ساتھ ایسا مت کرے. وہ بولی. کیا کیا میں نے تمہارے ساتھ؟ کبیر نے اس کے غصے سے اس کو دیکھا مگر اسے نین کا بی پی لو سا لگ رہا تھا. وہ بالکل ڈھیلی ہو گئی تھی. اس نے اسے باہوں میں اٹھا اور بیڈ پر لٹایا. نین نے آنکھیں بند کر لی. اس میں چلنے کی ہمت نہیں تھی.
کبیر سے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا. ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے, ریڈی ہو جاؤ, کبیر نے کڑک لہجے میں کہا. مجھے نہیں جانا, نین بولی. کبیر نے اس کی طرف دیکھا. اور تم ایسا لگتا ہے میں تمہیں منا لوں گا تو تمہاری بھول ہے. وہ گھور کر بولی. تو مجھے منانے کا موقع دے, میری بات تو سن لے. نین کا لہجہ بھیگ گیا. مجھے کچھ نہیں جاننا, وہ دانت پیس کر بولا, جبکہ نین نے پھر سے سر تھام لیا. کبیر تشویش سے اس کو دیکھنے لگا. اٹھو, اس نے نین کا ہاتھ پکڑا. نین روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی. کبیر نے اس کو سہارا دیا اور باہر نکلا, جبکہ مدیحہ نین کی طرف بڑی, جس کی طبیعت خراب دیکھ کر. مبارک ہو, محنتی لگتا ہے ادھر بھی کوئی چاند چڑھ گیا جائے. کیا ہوا ہے, وہ کبیر کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی. جبکہ کبیر نے نین کے ہاتھ سے ہاتھ نکال لیا. پتہ نہیں صبح سے چکرا رہی ہے, میں ڈاکٹر کو اس کے پاس لے کر جا رہا ہوں. کبیر کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بولا. ہاں ہاں بیٹا لے جاؤ, دیکھو کیسی زرد ہو رہی ہے. مدیحہ فکر مند تھی. مجھے کچھ اور لگتا ہے معاملہ بھابھی. صوفیہ آگے بڑھی, نین کے چہرے کو چھوا. مدیحہ ایک دم سب سمجھتے ہوئے مسکرائی. کبیر کی طرف خوشی اور حیرانگی سے دیکھا, جبکہ کبیر کہاں کچھ سمجھتا تھا. آپ کیوں مسکرا رہی ہیں؟ کبیر ان کی مانی کے ہنسی پر ان کی طرف دیکھنے لگا. کچھ نہیں, تم آفس جاؤ اور میں صوفیہ کے ساتھ نین کو ہاسپٹل لے جاؤں گی. مدیحہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. مما آپ بتائیں گی کچھ؟ وہ چھنچھلا گیا. پہلے کل سے موڈ خراب تھا. مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بابا بننے والا. خوشی سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا, جبکہ نین نے ایک دم نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. کبیر تو ساکت کھڑا تھا. حیرانگی اس کے چہرے سے واضح تھی, شاید اسے یقین نہیں آیا تھا. واقعی ماما؟ لبوں میں مسکراہٹ دبائے اس نے نین کو دیکھا. جی ہاں, مگر ابھی مجھے ایسا لگتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی تو ٹھیک سے پتہ چلے گا. وہ کہہ کر نین کو چیئر پر بٹھانے لگی, جس کا چہرہ شرم سے کچھ سرخ ہو گیا تھا. تو آپ ابھی چلی جائیں نا, کبیر بےتابی سے بولا. لہجے میں خوشی کا عنصر تھا. مدیحہ, صوفیہ, تنزیلہ تینوں ہنسنے لگی. ابھی کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھی ہوگی, تنزیلہ نے کہا اس کی بےتابی پر, جبکہ کبیر کچھ خفیف سا ہوا. نین کو نظروں میں بھرسا لیا, جبکہ نین اس سے نگاہ چرانے لگی. کبیر نے ان تینوں کی وجہ سے نگاہ زبردستی پھیر لی, ورنہ دل تو بالکل نہیں تھا. اس کی دلی خواہش تھی کہ یہی وجہ. وہ پھر سے مسکرا دی اور اخبار چہرے کے آگے لگا لیا. تبھی عارض اور آیت بھی نیچے آ گئے. آؤ آیت بیٹھو, ناشتہ کرو, مدیحہ نے اس کو کہا. نہیں امی, میں نے تو ناشتہ کر لیا, آیت نے بتایا. تو مدیحہ نے پھر بھی زبردستی سے بٹھا لیا, جبکہ عارض چیئر کھینچ کر بیٹھا. چہرہ سنجیدہ تھا, جیسے دھیان بھٹکا ہوا ہو. تمہیں اسلم صاحب فائل دیں گے, اس کو اچھے سے پڑھ لینا, کیونکہ ڈیڈ اس پروجیکٹ پر تمہیں اکیلے کو لگانا چاہتے ہو سکتا ہے کچھ دنوں تک تم پنڈی جاؤ. کبیر نے اخبار سائڈ پر رکھا اور عارض کی طرف دیکھا. جی بھائی, عارض نے فوراً کہا. اچانک پھر سے اس کا سیل فون بجنے لگا. اس نے سیل فون نکالا اور اسکرین دیکھ کر اس نے ایک لمبا سانس لیا, دانت پیس کر. جبکہ ارد گرد بھی کنکھیوں سے دیکھا کہ کوئی دیکھ نہ لے, مگر کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا. آیت نے ان سے بات کری تھی, ایک دم وہ کافی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں عارض کی آواز سنائی دے کر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. کبیر بھی ہنس رہا تھا. اس کا سیل فون پھر سے بچا تو اس نے کال پک کر لیا اور وہاں سے اٹھا. سب باتوں میں مصروف تھے, تبھی وہ وہاں سے اٹھ کر لان میں آ گیا. تقریباً 20 منٹ اس نے فون پر گفتگو کی کسی سے, اور جب اندر سے شور کی آواز پڑی تو اس نے سیل فون آف کر دیا. کدھر فون آ رہا ہے پھر عارض صاحب نے, جبکہ پیشانی پر تفکر سے بھری لکیریں تھیں, جنہیں وہ ہٹاتا اندر داخل اور مسکراتا ہوا چیئر پر بیٹھ گیا. آرام سے بیٹھو, آیت ایک دم اٹھی تھی جوش سے. عارض نے اس کو گھور کر ٹوکا. اس لڑکی کو اپنی حالت کا احساس تو بالکل نہیں تھا. اتنی بڑی خوشی کی خبر ہے, میں کیسے آرام سے بیٹھوں؟ آیت نے کہا. تو عارض نے سب کی طرف دیکھا. ٹھیک کہہ رہی آیت, اگر یہ خوشی کی خبر پکی ہوئی تو تایبو ہم فنکشن کریں گے. ہم نے تو پہلے آیت کی باری بھی نہیں کیا تھا. پریشے بولی تو مرتضیٰ مسکرا دیا, جبکہ نین کا سر ہی نہیں اٹھ رہا تھا. کبیر نین کو محبت کی پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. عارض نے سب سمجھتے ہوئے کبیر کی طرف دیکھا اور ایک دم اس کے گلے لگ گیا. اور واہ بھیا, وہ خوشی سے بولا. لکھ کر رکھ لیں, آج سلار بھائیوں کی جان نکلے گی. اصل وہ مدد سے بولا تو سب کا ایک دم کہہ کر نکلا. ہائے سلار نے واقعی سلار تے جان نکلنی بند ہے. مدیحہ, مرتضیٰ کی آواز پر بھی جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو وہ چھنچھلا کر خود ہی اٹھے. انہوں نے کچھ پراپرٹی کی فائلز مدیحہ کو نکالنے کے لیے کہا تھا, مگر وہ تو بیٹوں کی خوشی میں شوہر کو بھول چکی تھی. انہوں نے محسوس کیا کہ نیچے ہونے والے شور ہنگامے میں ان کی آواز نہیں جائے گی. تبھی انہوں نے الماری کھول اور فائلز کا ڈرا کھول کر ان میں سے وہ فائل تلاشنے لگے. فائلز کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے انہیں ہاسپٹل کی فائل نظر آئی, جس پر آیت کا نام درج تھا. ان کی پیشانی پر لکیریں پڑی. یہ کیا؟ وہ بڑبڑا اور اس فائل کو نکال لیا. فائلز ہاتھ میں لے کر وہ آیت کے نام کو غور سے دیکھ رہے تھے. یہ کس چیز کی فائل ہے؟ تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی, اور جیسے انہوں نے فائل کھولی تو ڈیٹ پر نگاہ گئی. 5 مہینے پہلے کی ڈیٹ تھی. وہ نیچے دیکھتے کہ کیا لکھا ہے. مدیحہ پیچھے آ گئی اور ان کے ہاتھ میں آیت کی پریگننسی فائلز دیکھ کر ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ گیا. مرتضیٰ نے مدیحہ کو دیکھا. آپ نے یہ کیوں اٹھا لی؟ میں کہہ تو رہی ہوں ابھی نکال دیتی ہوں فائلز. وہ ایک پل میں ان تک پہنچی اور ان کے ہاتھ سے فائلز جھپٹ لی. مرتضیٰ نے سانس کھینچا. ان کا رویہ عجیب تو لگا, مگر وہ نظر انداز کر کے. آپ کی بیٹوں کے ساتھ مصروف تھی تو میں نے سوچا خود نہیں نکال لوں. اوہ ہوئے, عارض دا پانڈا پھٹن لگا سی بیچ راہ دے وچ. تے پھر جڑے چھتر پینے سے نا مرتضیٰ کو. مرتضیٰ پھر سے بیڈ پر بیٹھ کے, مدیحہ کے ہاتھ کام سے رہے تھے. انہوں نے فائل کو دراز میں پھر سے رکھا اور مرتضیٰ کی مانگی کی فائل ان کے ہاتھ میں رکھ دی. تو ادھر دی چیز نہیں رکھنی جیڑی ایڈے ہاتھ جڑے کام دے پے. آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مرتضیٰ نے تشویش سے دیکھا. جی, مدیحہ پھیکا سا مسکرائی. اچھا ٹھیک ہے, چلتا ہوں. عارض تو خراب تھا ہی, کبیر بھی ساتھ بیٹھا. اس کے کیا بنے گا ان لڑکوں کا؟ نفی میں سر لاتے باہر نکل کے مدیحہ نے اس دراز کی جانب دیکھا. وہ فیصلہ کر چکی تھی اس فائل کو اپنے ہاتھوں سے جلا کر آگ کر دے گی, تاکہ یہ بات یوں ہی دب جائے. وہ اگر دیکھ لیتے تو شاید قیامت آ جاتی. مرتضیٰ کے پکارنے پر وہ دراز کو لاک کرتی باہر آ گئی, جہاں وہ سب اس کا انتظار کرتے. جبکہ زین بھی کسی کام کے لیے صبح نکل گیا تھا. دوسری طرف سے پریشا اور عمل کی کلاسز لینے گئی تھی. نین کی طرف مدیحہ نے دیکھا تو اس کے پاس آ گئی. بیٹا تم تھوڑی دیر آرام کر لو, پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے.
इन्होंने प्यार से कहा जबकि नैन भी लेटना चाहती थी तभी वहाँ से उठ गई। मदीहा ने आयत की तरफ देखा जो एक बार फिर से खाने के लिए चीज़ें उठा रही थी, शायद वो कहीं और बैठने वाली थी। वो मुस्कुरा दी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी जो बात वो भूल गई इसे इसको याद दिलाया जाए। मुश्किल से इस बच्ची के चेहरे की खुशियाँ लौटी थी और अगर मुर्तज़ा को कहीं से भी इल्म हो जाता कि वो शादी से पहले आरिज़ ने आयत के साथ ये सब किया तो लाजमी वैसा कुछ कर जाते कि इन सबके चेहरों की खुशियाँ छिन जाती। तभी इन्होंने दोबारा कमरे में जाकर इस फाइल्स को वहाँ से गुम करने के लिए कोशिश की, मगर तंजीला के पुकारने पर न चाहते भी वहाँ इनके पास आ गए। जीमल की आंख खुली तो एकदम हड़बड़ाकर उठी। इधर उधर देखा, यहाँ अभी भी दिन निकलने के बाद ऐसा ख्वाबनाक माहौल था कि दिल ही नहीं करता था वो उठे, मगर वो यहाँ नहीं रुक सकती थी। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली। जैसे इसने दरवाज़ा खोला दूसरी तरफ सलार की भी आंख खुली। इसने मुंदी मुंदी आंखों से सुकरा कांचल को अपने कमरे से भागते देखा था। अब दोबारा तकियों को सीने में भैंचे लेट गया। और कौन था ये? वो बड़बड़ा और एकदम जैसे होश में आकर किसी ने इसे पटक दिया। वो तीर की तेरी से उठा मगर बेसुध वो जा चुकी थी। क्या वाकई यहाँ जीमल थी? बालों में हाथ फेरता वो मुँह पर दूसरा हाथ रखे सोच रहा था। उफ़ उफ़ वो सलार, उफ़ तुम सलार मुर्तज़ा और सो तुम सलार मुर्तज़ा, नींदें पूरी करो। औरतों को भी कम नींद आती होगी जितने तुम्हें आती है। सही गल है। वो खुद को कोसता सर छटक कर शावर लेने चला गया। जबकि जीमल सीढ़ियों से नीचे उतरी तो नीचे तो सब थे। इसको रोना है, बेइज्जती होगी इसकी। अगर सब ने देख लिया तो वो क्या सोचते इसके बारे में, मगर सबकी इस जानिब से पीट थी। सभी वो मौका पाती आयत के रूम में जल्दी से घुस गई। शुक्र था किसी की नज़र इस पर नहीं गई। वो खुद भी शावर लेने चली गई। यहाँ आयत के कपड़े मौजूद थे। वो आयत के कपड़े तब से इस्तेमाल कर रही थी। कैसे आप? समीर ने मुस्कुराकर इनकी जानिब हाथ बढ़ाया, जिस पर मुर्तज़ा ने इसका हाथ थाम लिया। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली मैं ये पूछने आया था कि क्यों आप इनकार करें बार इस रिश्ते पर। समीर खुश इखलाकी से बोल रहा था मगर चेहरे पर मकरूपन साफ दिखाई दे रहा था। मेरे बेटे नहीं राजी बेटा, और वैसे भी ख़ानदान से बाहर शादी करने पर मेरा भी दिल नहीं मानता, मुर्तज़ा ने सहूलत से कहा। खैर दिल तो आपका राज छुपाने पर भी नहीं मानना नहीं चाहिए था, मगर फिर भी आप अपने बेटों से में से एक की हकीकत को छुपाए बैठे हैं, जबकि वो तो बेचारा खुद भी नहीं जानता इसका असल क्या है। समीर की बात पर मुर्तज़ा के हाथ में मौजूद पेन एकदम नीचे गिरा। समीर ने मुस्कुराकर इनका बौखलाना देखा था। शायद अब जान गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। समीर हंस दिया। क्या बकवास है ये, क्या भौंके जा रहे हो? वो एकदम थाड़े। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारे बेटे तुम पर ही गए हैं, मगर तुम्हारे तो 3 बेटे हैं बस। समीर ने आंखों को जंबिश दी। चौथा बेटा? वो रुक गया, जबकि मुर्तज़ा ने एकदम उठकर इसका गिरेबान पकड़ लिया। मुंह बंद करो अपना और निकलो यहाँ से। अब मुझे समझ आया कबीर तुम से मेरे लाख कहने पर भी हर बार सिर्फ इनकार क्यों किया। इसकी आंखों में देखकर गुर्रा रहे थे। यही तो मसला, तुम्हें अपने बेटों पर बड़ा यकीन है। तुम इनके सारे ऐप खुद में छुपा लेना चाहते हो, जबकि वो सब भी एक दूसरे में एक दूसरे को छुपाने की सलाहियत रखते हैं। तुम्हारी तरबियत अच्छी है, मगर जब ये बात खुलेगी तो तुम्हारा घर मुट्ठी भरी रेत की तरह ढह जाएगा। समीर ने इन्हें दूर छटकर अपना गिरबान इनके हाथ से छुड़ाया। दफ़ा हो यहाँ से, मुर्तज़ा चिल्लाए। आ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस रिश्ते पर हामी भर दो। वो हंसा, जबकि मुर्तज़ा ने गार्ड को बुलाने के लिए मुंह खोला, जबकि समीर से पहले वहाँ से चला गया। जाते जाते इन पर जताती नज़रें बिगाड़ गया था। मुर्तज़ा की सांसें फूलने लगी। वो सर थाम गए। ऐसा केड़ा राज छुपा के बैठा, नाले केड़े बेटे का राज छुपाया है। कबीर अपने कैबिन से निकला तो इसने बाहर की तरफ समीर को जाते हुए देखा। इसे हैरानगी हुई। ये यहाँ क्यों आया था? यानी अब ये खुद मुर्तज़ा को फोर्स करने आया था। इसका दिमाग घूम गया, इसको सबक सिखाना ही होगा। वो सोचते हुए इसके पीछे भागा, मगर अफसोस वहाँ से जा चुका था। वो दोबारा अंदर की तरफ दौड़ा। मुर्तज़ा के रूम में जहाँ मुर्तज़ा सोफे पर बैठे थे। कबीर इनकी तरफ बढ़ा। बाबा आप ठीक है? मुसरख चेहरे से गुस्से में भुनता सवाल करने लगा, जिस पर मुर्तज़ा ने मुस्कुराकर सरस बात में हिलाया, उसके शाने पर हाथ रखा। मैम बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोले। वो समीर क्या करने आया था? कबीर को इनकी बात पर यकीन नहीं आया। इनका हाथ थाम कर बोला, कुछ नहीं, इसी बात पर जोर देने आया था, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। वो कबीर के शाना से हिलाते बोलने लगे। मैं इस आदमी का मुंह तोड़ दूंगा दोबारा इसने यहाँ कदम रखा तो। वो गुस्से से बोला तो मुर्तज़ा ने इसका कंधा थपका। वो जा चुका, तुम भी अपने रूम में जाओ, काम पर ध्यान दो। मुर्तज़ा बोले तो कबीर इनको देखता रहा। बाबा आप बाकी ठीक है? वो फिर से पूछने लगा, जिस पर मुर्तज़ा ने सर हिला दिया। तो कबीर को कुछ तसल्ली भी वहाँ से उठा। इसे सलार से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए था। वो सोचता हुआ बाहर निकल गया, जबकि पीछे मुर्तज़ा ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और इनकी हथेली भीग गई। केड़ी राजा? सलार के चेहरे के तासरात सख्त से सख्तर होते जा रहे थे। अगर बाबा को कुछ हुआ तो गर्दन उतार दूंगा। वो टेबल पर हाथ मारता चीखा। हैं? वो टेबल पर हाथ मारता चीखा। मुझे भी यही लगता है, इस समीर को सबक सिखाया जाए तभी ये बाज आएगा। कबीर खुद भड़का हुआ था। सोफ़िया और मदीहा नैन को लेकर डॉक्टर के पास गई थी, जबकि तंजीला अपने कमरे में थी और आयत भी। सिर्फ जीमल थी वहाँ, जबकि सलार का ध्यान इसकी तरफ बिल्कुल नहीं था। वो तो किसी बात पर गुस्से से आग बगोला हो रहा था। जीमल इसका सुर्ख होता चेहरा देखने लगी। उसके आगे छिचकते हुए कॉफ़ी का कप रख दिया। इसका पिए भी एक तरफ खड़ा था। आपको दूँ? जीमल ने इससे पूछा। इस वक्त मुझसे बात मत करें। वो सलार की जानिब देखता हुआ बोला तो जीमल एकदम इससे दूर हो गया। ठीक है, फ़िलहाल 4-5 दिन बाद आऊँगा। डैड को अभी मत बताना, कल सुबह बताना कि मैं यहाँ नहीं हूँ, सलार बोला। और ये दोबारा आए तो बस एक कॉल कर देना। इसको उठवा कर ऐसी जगह गायब करवाऊंगा कि दोबारा दिखेगा नहीं किसी को। भड़क कर बोला। फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन को टेबल पर फेंका। तुम्हारे पास कासिम का नंबर है? इसने पिए की तरफ देखा। जी सर है। पिए ने कहा तो इसने सर हिला दिया और नीचे सर करके नाश्ता करने लगा। जीमल एक तरफ खड़ी थी। तुम क्यों यूँ खड़ी हो? इसने घूर कर जीमल को देखा। उससे शायद दिमाग फिर गया था। जीमल झिझक कर
ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے یہ بات اس کو نہیں کسی اور کو کہی ہو۔ سلار نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ میرے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ بولا۔ نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، زیمل گھبرا کر انکار کرنے لگی۔ سلار نے کانٹا اٹھا کر پلیٹ میں مارا۔ جو اور جتنا کہا اتنا کرو، وہ تھاڑا تو زیمل کو شرمندگی ہوئی، جبکہ آنکھیں بھی بھیگ کے وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کب کی فلائٹ ہے؟ زیمل کی طرف اپنا جھوٹا کانٹا بڑھاتے ہوئے پیے سے سوال کر رہا تھا، جبکہ زیمل کا چہرہ شرم سے لال ہونے لگا۔ بالکل لحاظ نہیں تھا اسے کسی کا بھی۔ ویسے سلار صاحب اننے تے ہو گئے نہیں رہے، منہ تے چنڈا دے نشان نہیں نظر آ رہے۔ سر اب سے 40 منٹ بعد، پی اے نے جواب دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور زیمل نے جب اس کے منہ کھولنے پر بھی کانٹا نہیں ہٹایا تو بائٹ لے لی، جبکہ دل الگ دھڑک رہا تھا۔ سلار چپ چاپ سے ناشتہ کرا رہا تھا۔ تم نے آیت کے کپڑے کیوں پہنے؟ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زیمل چونک گئی۔ سلار نے چڑھ کر کانٹا پٹکا۔ ہر بات پر گھبرا جانا، انکار کرنا، یہ چونکنا، یہ ڈرنا ضروری ہے تمہارا؟ وہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا تھا۔ زیمل سر جھکا گئی، آنکھیں بھیگ کے۔ وہ کتنا روڈ ہو رہا تھا، اس کا یہ انداز تو جیسے پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ تم رات میرے روم میں تھی؟ اگلا سوال ہوا۔ زیمل کا جواب دے کے آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ رونے لگی۔ سلار نے دان پی سے چپ، بالکل چپ، جان نکالوں گا تمہاری اگر رونے کی ذرا بھی کوشش کی تو۔ وہ کانٹا اس کی جانب کرتا بولا۔ زیمل نے سانس روک لی اور اوپر دیکھو، وہ حکم دینے لگا۔ زیمل نے نہیں دیکھا۔ مجھ سے ضد لگاؤ گی؟ سلار چیئر چھوڑ کر اٹھنے لگا، جبکہ زیمل نے فوراً اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکوہ تھا۔ سلار ان گہری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ یہ پیسے لو، 4-5 دن میں یہاں نہیں ہوں گا تو سکون سے گزار لینا، اور پریشی آئی تھی بھابھی کے ساتھ شاپنگ پر چلی جانا۔ اب میں نہ دیکھوں تم کسی کی اترن پہن رہی ہو، اور جب میں واپس آؤں تو بالکل انسانوں والا بہیو کرنا، یا تو یہ جو تم ہر وقت بکری کا بچہ بنی رہتی ہو، میرے 2 تھپڑ سے تمہیں درست کر دیں گے۔ وہ بولا اور اٹھا۔ بیلان دیا دیکھتے جا کہ تم 4-5 دنوں چ نہیں آنا، پیچھے افشین انہیں مار مار کے ناس کر دے، اور یہ ناشتہ پورا کرو اگر میرے ساتھ کھانا تو۔ وہ رک گیا۔ زیمل اس کی طرف دیکھنے لگی، اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں کریڈٹ تھما کر وہ پی اے کی طرف پیٹ کے اس کی گردن کے قریب جھکا۔ غلام حاضر ہے میڈم، رومانس کے لیے تو میں غصے میں بھی تیار ہوں۔ ویسے مجھے لگتا ہے غصے میں رومانس ہوتا ہے۔ وہ آئی برو چکا کر جیسے اس سے اس بارے میں جاننے لگا۔ زیمل اس سے دور ہونے لگی۔ اگلی بار میرے روم میں آنا تو ذرا میرے جاگتے میں آنا۔ مجھے بہت برا لگا، ایک رات ہم دونوں ایک کمرے میں گزار چلیں، اور میں اپنی بےہودہ نیند کے ہاتھوں اب تک تمہارے ہوش ٹھکانے نہیں لگا سکا۔ اس کا گال تھپ تھپا کر مسکرایا۔ زیمل کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ سلار نے معمولی سے اس کے گردن پر لمس چھوڑا۔ زیمل نے کریڈٹ کارڈ پر گرفت سخت کر لی۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ شرم سے دوہری ہونے لگی، جبکہ سلار تو ان بھیگی پلکوں میں کھو گیا۔ وہ بھی بے حیا ہے میری طرح، وہ بتانے لگا۔ زیمل اس سے دور ہوئی۔ اوکے تو تمہیں میری ساری بات سمجھ آ گئی؟ وہ اٹھ کر بلند آواز میں بولا، جبکہ پی اے کی طرف اب بھی پوچھ تھی۔ زیمل میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا سکتی۔ سلار نے اس کی ایک نظر دیکھنے پر ہی آنکھ دبائی اور یوں ہی باہر نکل گئے، جبکہ پی اے نے دل میں سے ٹھرکی کا خطاب دے دیا تھا۔ زیمل کا دل نہ جانے کی تتلیوں کی طرح اڑتا محسوس ہوا۔ لبوں پر اس کی قربت سے مسکراہٹ سی آ گئی، مگر اس کے مڑتے مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ افشین اسی کے پاس آ رہی تھی، اس کا بس نہیں چلا وہ وہاں سے کہیں دور چلی جائے۔ افشین نے بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ سے وہ کریڈٹ کارڈ کھینچا۔ تیری اوقات اس گھر کی ملازمہ سے بھی کم تر ہے، تو صرف میری اترن پہنے گی، تو ہماری آیت کی بھی اترن پہننے کے لائق نہیں۔ وہ اس کو گھورتی بولی اور وہاں سے ملازمہ کو آواز دی جو اس کے ایک حکم پر آ گئی۔ میرے کمرے میں میرے پرانے کپڑے، آیت بی بی کے کپڑے نکال کر میرے کپڑے اس منحوس کے لیے الماری میں سجا دو، کہہ کر وہ بنا اس کو کچھ کہے وہاں سے چلی گئی، جبکہ زیمل وہیں کھڑی رہ گئی۔ ناٹ فیئر سلار، تیرے ہوندے تیری بیوی نہ لگتا کچھ ہو رہا۔ سمیر کا دباؤ مرتضیٰ پر بڑھنے لگا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیمار پڑ گئے۔ ان کی خراب طبیعت پر سب پریشان ہو گئے، جب مرتضیٰ کسی کو یہ بات بتا نہیں سکتے تھے۔ انہیں اس بات کے کھلنے پر اپنے دل پر تیر چلتے محسوس ہو رہے تھے۔ بالکل خاموش سے ہو کر وہ کمرے کی حد تک رہ گئے۔ سلار کو گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، جبکہ 5 دن کا کہہ کر کہتا تھا کہ اپنا کام پورا کر کے ایک بار ہی واپس لوٹے، مگر ایک بار بھی مرتضیٰ نے اسے فون نہیں کیا۔ جیسے ان کی عادت و طبیعت تھی۔ دوسری طرف کبیر کے ہاں خوشخبری کا کنفرم سن کر بھی وہ بس مسکرا کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھے، جبکہ کبیر ذرا مایوس سا ہو گیا۔ اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ ابھی تک اس کے باپ نے نین کو قبول نہیں کیا۔ عارض زیادہ تر باہر رہنے لگا، آیت اس بات پر غصہ کرتی تو اسے پیار سے منا لیتا، جبکہ حیران عارض بھی تھا کہ اس کے باپ نے اب تک اس چیز پر ہنگامہ نہیں مچایا، جبکہ ذہن اپنی سوچوں میں گم تھا کہ وہ کیسے مرتضیٰ کو کہ وہ ٹریننگ کے لیے جانا چاہتا ہے۔ سب بھی مرتضیٰ کی خاموشی کو محسوس کر رہے تھے۔ مدیحہ نے بارہا پوچھا کہ وہ ان کو بتائیں گے آخر مسئلہ کیا ہے۔ سلار نے مدیحہ کے پاس فون بھی کیا کہ بابا کا فون کیوں نہیں لگ رہا، تو مدیحہ نے اس کو ان کی طبیعت کی خرابی کا بتایا، جس پر بے چین ہو کر جلد واپس لوٹنے کا کہا۔ کبیر غمزدہ سا ہو گیا کہ اس کا باپ اس کی خوشی میں خوش نہیں، اور رشتوں میں کندے لوگ یا رشتوں سے محبت اور امید دیکھنے والوں کے لیے اپنے رشتوں کی خوشی سب سے اہم ہوتی ہے۔ جب آپ کی خوشی میں وہ شخص خوش نہ ہو جس کے آپ آئیڈیل سمجھتے تو آپ کے لیے اپنی جڑی خوشی بے معنی ہو جاتی ہے۔ یہی حال کبیر کا تھا۔ وہ خود بھی ان 3 دنوں میں بے حد خاموش ہو گیا تھا، جبکہ نین سوچ رہی تھی کہ وہ اب بھی اس سے بدظن بدگمانے سے اپنی اولاد کی سن کر کوئی خوشی نہیں ہوئی، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر ٹینشن کر رہی تھی۔ وہ اس سے بات بھی کرتی تو اتنا نارمل اور ٹھنڈے لہجے میں جواب دیتا کہ نین چپ سی رہ جاتی۔ اکثر اس نے کبیر سے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر وہ آج کل کام میں زیادہ مصروف تھا۔ یہ مصروف ظاہر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، نین ان کچھ دنوں میں بے حد تکلیف محسوس کر رہی تھی کبیر کے رویے سے۔ عارض بابا سے ملا، ان کی طبیعت پوچھی اور کنکھیوں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کل رات گھر نہیں آیا تھا، جس کا انہیں علم تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا، کوئی سوال نہیں کیا تھا۔
आरिस को समझ नहीं है। मदीहा ने आरिस की तरफ देखा और आरिस ने माँ की तरफ। दोनों की आंखों में एक जैसा सवाल था जो अब दोनों के पास जवाब दोनों के पास नहीं था। आरिस कुछ देर बैठा रहा, कुछ बोले मगर मुर्तज़ा कुछ नहीं बोले तो तशवीश पड़ने लगी। आरिस माँ को एक नज़र देखकर इनके पास से उठ गया। परेशानी की लकीरें इसके माथे पर सजी थी। अपने कमरे में आया तो आयत को सोफे पर बैठे देखा। शायद वो नमाज़ पढ़ के बैठी थी क्योंकि इसके खूबसूरत चेहरे पर नमाज के अंदाज में दुपट्टा बंधा हुआ था। वो काफ़ी हेल्दी भी हो गई थी, उठती बैठती भी अब ज़रा सहारे से थी। आरिस को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगी। वो मुस्कुरा दी। कहाँ थे आप? आयत ने दुपट्टा खोल कर इसकी तरफ देखा। आरिस इसके नज़दीक आ गया। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, भले तुमसे दूर क्यों ना हो। इसने जैसा जवाब दिया। आयत ने एकदम इसकी तरफ देखा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकते तो ऐसा मत कहें, वो संजीदगी से बोली। इसके हाथ थाम ली। ऑफ कोर्स यार, मैं तुम्हारे पास पास ही हूँ, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। इसने प्यार से इसका गाल थपथपाया। बात मत टाले, कहाँ थे आप रात भर? आप जानते हैं मैं कितना परेशान थी, मैं एक पल को नहीं सोई। आरिस आयत इसके पास बेड पर बैठ के जो झुक कर अपने शूज़ उतार रहा था। एक दोस्त की तरफ था। आरिस ने कहा, मुझे खाना दे दो, बाबा की फ़िक्र अलग हो रही है, न जाने क्या हो गया इनको। वो पीछे गिर गया पेट पर हाथ फैलाकर। कुछ इस तरह के टांगे इसकी बेड से नीचे थी जबकि बाकी वजूद बेड पर था। आयत ने इसकी तरफ देखा। वो इस बात को अहमियत ही नहीं दे रहा था कि कल रात इसके लिए कितना परेशान रही थी और इतने आराम से बस दोस्त की तरफ कहकर वो आंखें बंद कर गया था। आरिस आयत ने इसके सीने पर हाथ रखा और ऐसे बोली कि आरिस ने लंबा सांस खींचा मगर आंखें नहीं खोली। आयत खुद इसके सीने पर छुप के करीब से गौर से इसका चेहरा तकने लगी। मुझे आप पर यकीन है, बस मैं परेशान थी आपके लिए। मैं आपका पर पाबंदियाँ नहीं लगा रही कि आप कहीं ना जाएं, बस बता दिया करें ताकि फ़िक्र ना हो, प्लीज़। वो प्यार से इसके चेहरे पर उंगली से सतह खींचती बोली। आरिस ने आंखें खोलकर इसको देखा और सख्ती से दोबारा आंखें बंद कर ली। आयत इसे देखती ही लबों पर मुस्कुराहट थी। आरिस ने फिर से आंखें खोली। आप जब जब आंखें खोलेंगे मुझे पाएंगे अपने सामने। वो हंस दी। अब खाना खुद होगी, वो बोला। तो आयत का चेहरा एकदम उतर सा गया जबकि चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो मैं बस इसकी तलक कलामी को वो रो देने को थी। जाओ आयत, मुझे खाना ला दो प्लीज़, आरिस झंझला कर बोला। तो आयत जल्दी से उठ के ध्यान से अचानक वो बोला। वो सर उठाकर इसकी तरफ देखने लगे। आयत ने आरिस की जानिब देखा। इस वक्त इसका दिल कर रहा था रो दे मगर वो सर हिलाती वहाँ से चली गई। जिसे वो बुरी तरह कन्फ्यूज़ हो, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ आरिस को। मगर जल्दी इसकी थकावट का सोचकर इसने खुद को फ्रेश किया। आरिस के लिए खाना निकालने लगी तभी नैन किचन में आ गई। भाभी भाभी आपने जीमल भाभी को देखा? आयत ने इसकी तरफ देखा जो अपने लिए चाय बनाने लगी। नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने तो कमरे में थी सुबह से। नैन अपने में चाय डेलती बोली। देखे ज़रा, जब से सलार भाई हैं गायब भी हो गई हैं, मुझे तो समझ नहीं आती वो इतना डरती क्यों है। आयत ने नफ़ी में सर लिया जबकि नैन ने भी सर लिया। चलो कर दे, किसी ने परवाह ही नहीं है एक बंदी कितने गई हुई है। वैसे आप रात में चाय पियेंगी तो जागती रहेंगी। आयत ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। नैन ने भी इसकी तरफ निगाह उठाई। क्या बताती इसको जो वो महसूस कर रही थी, इसकी रातों की नींदें उठ गई थी। आयत इसका गाल थपथपा के नैन वहाँ से बाहर निकल के कमरे में आ गई जबकि आयत भी ट्रे में खाना लगाकर वहाँ से निकली ऊपर रूम में आई तो दरवाजे के बाहर से आरिस की आवाज़ है। वो शायद किसी से बात कर रहा था मगर इतने गुस्से में क्यों था। वो लफ्ज़ों पर तवज्जो दिए बिना अंदर दाखिल हुई तो आरिस ने एकदम इसकी तरफ देखा। आरिस का चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। आयत इसको देखकर घबरा गई। आरिस, वो इसकी तरफ बढ़ी। आरिस ने सेल फ़ोन ऑफ कर दिया और जब्त से इसको देखा। आयत, अगर मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ तो तुम्हारा बोलना बीच में ज़रूरी है? वो स्पार्ट लहजे में गुस्से से बोला। आयत जो उसकी तरफ बेताबी से बढ़ रही थी वहीं रुक गई। इसका सख्त लहजा बिल्कुल वैसे था जैसे पहले होता था। आयत के चेहरे पर तकलीफ़ के आसार उभरे और वहीं ने कदमों से कमरे से बाहर निकल गई जबकि आरिस ने अपना सर थाम लिया और पाँव से टेबल पर ज़ोर से लात मारी जैसे सारा गुस्सा टेबल पर निकाल देना चाहता और टेबल पर से सामान गिर गया। वो बेड पर बैठ गया। आयत डुबडुबाती आंखों से अपने कमरे में आगे से लगा यहाँ जीमल होगी मगर कमरे को खाली देखकर वो हैरान हुई। यहाँ जीमल नहीं थी मगर बता देर नहीं सोच सकी क्योंकि इसका दिल टूट गया था। आरिस का रवैया इसके साथ दोबारा से पहले जैसा हो रहा था और आयत का दिल बैठ रहा था। ये सोच कर वो बेड पर बैठ के रो दी। जीमल मैं लगता अफशीन दे हत्ते चढ़ी तो किसी ने अपने दुखों में परवाह ही नहीं है कि घर का फर्द है कितने। जबकि कमरे को ताला भी लगा दिया। कुछ देर बाद इसे महसूस हुआ दरवाजे पर कोई है। आयत, आरिस की आवाज़ है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, जाइए यहाँ से, आयत ने कहा जबकि आंसू साफ के। भूलो मत मैडम, तुम्हारे कमरे में ताले लगे होते थे फिर भी मैं घुस जाता था तुम्हारे रूम में, याद है तुम्हें वो रात? मुझे याद दिलाने लगा जिस रात के बारे में आयत सोचना भी नहीं चाहती थी क्योंकि इस रात की अज़ियत वो बयान नहीं कर सकती थी। इस रात आपने गुनाह किया था, आयत ने इसे याद दिलाना चाहा। तुम मेरी बीवी थी और मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फ़िलहाल दरवाज़ा खोलो, मुझे कोई मेहनत का मूड नहीं है। हारिस ने फिर से बचाया। नहीं खोलूँगी। आपका रवैया क्यों बदल गया? मैं कुछ दिनों से महसूस कर रही हूँ आप पहले की तरह झटकने लग गए। आयत भीगे लहजे में शिकवा करने लगी। मैं थका हुआ आयत, आई नीड रेस्ट विद यू, बाहर आओ। आरिस झंझलाया। आयत को इस वक्त सख्त मतलबी लगा, यानी इसे अपने लहजे का कोई एहसास नहीं था, बस इसे इसकी तलब थी। तभी उसे दरवाजे पर खड़ा था। आयत ने भी ज़िद बांध ली। आज तो बिल्कुल नहीं जाएगी। मैं नहीं आ रही, मैं भी थकी हुई और मुझे आप नहीं चाहिए, वो बोली। लहजा ज़िद्दी था। सोच लो, आरिस ख़राब तेवरों में बोला। सोच लिया। आयत घबरा कर दरवाजे तक आई मगर लबों से फिर भी ज़िद निकली। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो, आरिस ने ज़ब्त से कहा। मैं नहीं आऊँगी, अब उदासी से बोली। वो कैसे बदल गया था, बस 4 दिन प्यार करना था इसने इसको। ठीक है, आरिस ने कहा और वहाँ से चला गया। आयत को महसूस हुआ वो जा चुका है। इसने फ़ौरन दरवाज़ा खोला तो बाहर आरिस नहीं था। इसने इधर तो देखा, शायद वो चाह क्या था, दिल उदास हो गया।
اس نے اسے نہیں منایا تھا۔ آیت بجھے بجھے دل سے کمرے سے نکلی، سیدھا بھاگتی ہوئی آرس کے پاس آ گئی۔ وہ لائٹ بند کے بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ ٹیبل کا واز اس کچھ چیزیں کارپٹ پر تھی۔ اس نے وہ سامان اٹھایا اور آرس کے پاس آ گئی۔ آرس، وہ بولی۔ آیت جبکہ یوں ہی اس کو دیکھتی رہی، اداسی سے اس کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ پلٹنے لگی کہ آرس نے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی اور اسے پیچھے بستر پر کھینچ لیا۔ آیت کی چیخ سی نکلی۔ آرس کو پرواہ نہیں ہوئی۔ آرس نے اس کا منہ سختی سے جکڑ لیا۔ آرس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، مجھ سے دوبارہ بحث مت کرنا۔ سختی سے اس کا منہ جھٹک کر وہ بولا۔ آیت کچھ نہیں بولی، جبکہ وہ دیر اس کو دیکھتا رہا اور ایک دم سے اس کا چہرہ اوپر کر کے وہاں اس کے چہرے پر چھکا، اس کی سانسوں کو قیدی بنا کے۔ آیت نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ انہیں دورے پہن دے اس بھائی نوں، پھر کوئی دورہ پہ گیا من لگتا، مگر وہ اس کو رسپانس بھی نہیں کر رہی تھی۔ آرس اس کے دونوں ہاتھ گردن میں حائل کیا اور اپنا جادو اس کے چار سو بکھیرنے لگا، مگر ایسے کہ آیت بہک گئی، جبکہ جیسے اس کا دماغ اور وجود آرس کا غلام ہونے لگا۔ وہ خود بخود نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پسند کے کام کرنے لگی۔ نین کبیر کو کام کرتا دیکھتی رہی اور جب اس کا حوصلہ ٹوٹ گیا تو اس نے چہرے اپنے ہاتھ پر چھپایا اور ٹانگیں سمیٹ کر رونے لگی۔ وہ یہ بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ اس کی بے رخی نہیں سہ پا رہی تھی۔ کبیر اس کے رونے پر متوجہ ہوا، پیچھے مڑ کر دیکھا اور پین چھوڑ کر وہ اس کے پاس آ گیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب کیا ہو گیا؟ کبیر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جبکہ نین اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھتی ہوئی اچانک اس کے گلے لگ گئی۔ کبیر اس کا وجود دیکھ رہا تھا جو اس کے سینے سے لگا تھا، جبکہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ رو رہی تھی۔ کبیر، اس طرح مت کرے میرے ساتھ، اس دن سے لے کر آج تک تم یہی بات کہہ رہی ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کبیر نے اس کو خود سے دور کیا۔ نین کی نگاہیں جھک گئی۔ تم نے مجھ پر ٹرسٹ نہیں کیا نین، تم مجھے اب بھی اصل وجہ نہیں بتاؤ گی، میں جانتا ہوں، اور جب میں نے سوال شروع کیا تو شاید کسی سوال کا جواب بھی نہ دے سکو۔ اس کو جتاتا اٹھنے لگا۔ احمد میرا منگیتر رہ چکا ہے، نین نے بہت ہمت کر کے بتایا۔ کبیر کو لگا اس کے دل میں کسی نے چٹکی سی بھری ہو، مگر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میری نظروں میں منگنیوں اور منگیتروں کی کوئی اہمیت نہیں، جو رشتہ میں نے تم سے بنایا وہ حقیقت اور میں اسی کو جانتا ہوں۔ کبیر نے مضبوط لہجے میں کہا، اپنا ہر احساس چھپا کے نین کے حلق میں گٹھلی اتاری۔ بس یہی بات تھی؟ وہ ہر بات چھپاتی جلدی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ مجھے ڈر تھا آپ اس بات کو مائنڈ نہ کریں، اور اسی وجہ سے اس نے میرے ہاتھ سے گرا بریسلٹ اٹھا لیا، شاید وہ نین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ کبیر اس کی جانب دیکھنے لگا، وہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ آر یو شور؟ بس اتنی وجہ؟ اس نے سوال کیا۔ نین کی کچھ آواز پاختہ سی ہوئی، جی بس یہی وجہ، اس نے نظریں چرا کر کہا، جبکہ کبیر مسکرا دیا۔ ہر اندیشہ جو اس کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ وہ ایسے تھا کسی کو ذرا ٹیز نہیں کرتا تھا۔ نین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نین کو لگا وہ ایک دم صحرا سے چھاؤں میں آ گئی ہو۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام لی۔ کبیر نے جھنجھلا کر اپنی شرٹ پر موجود شکنوں کو دیکھا۔ نین کا ہاتھ ہٹتا چلا گیا۔ سزا بنتی ہے اس بات پر، وہ ذرا تپ کر بولا۔ سوری، نین سر چکا گئی۔ ناٹ ایکسیپٹڈ، اس کو پیچھے دھکیل کو ایک دم اس پر حاوی ہوا۔ نین اس کی حرکت پر ایک دم ہنسنے لگی۔ ہنس رہی ہو؟ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے پر چھکا، ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد ہی وہی پیار کرنے والا کبیر ہو۔ اس کا لمس بجا بکھرتا نین کو دیوانہ کرنے لگا۔ آئی لو یو، وہ جذبات سے جھوٹ لہجے میں بولا، آواز دھیمی تھی۔ نین جھک سی کی، آئی وانٹ آنسر۔ کبیر نے اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھا، چہرہ اس کی گردن سے نکالا۔ نین نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑا اور اس کا چہرہ تھام لیا۔ آئی لو یو، آہستگی سے بالکل مدھم لہجے میں وہ کبیر کو شاید دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے گی۔ واقعی؟ وہ سوال کرنے لگا۔ نین نے سر ہلایا، آنکھوں میں محبتوں کا جہان تھا۔ یعنی میرا بچہ خوش نصیب ہے میرے لیے؟ وہ ہنسا، اس کے نین بھی مسکرائی اور کبیر نے اس کی مسکراہٹ کو ہی چن لیا۔ وہ دل کے کمرے میں تھی کل رات سے، اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، یہاں اسے افشین نے بند کر دیا تھا جان بوجھ کر۔ پہلے اس سے پورے کمرے کی صفائی کروائی، پھر اس کو بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی ایک اور دن چڑھ گیا، آج 5واں دن تھا۔ وہ اس کی بے تابیاں اس کی منتظر تھی۔ اس کمرے میں بے حد اندھیرا تھا، جبکہ بھوک سے جان سوکھ رہی تھی۔ ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا، بس وہ آج کے دن کی شام کی منتظر تھی جب شام ہوگی اور اس کی آمد قریب ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی زیمل کے بارے میں کوئی وہاں پوچھ رہا ہوگا یا نہیں، اگر کسی کو پرواہ ہوتی تو شاید اس تک پہنچتا۔ صحیح بات ہے، بڑے بے پرواہ لوگ ہیں بھائی، لا غرض سے اپنے مسئلوں میں سارے ہر کوئی پھنسا ہوا، پرواہ ہی نہیں ہے کہ گھر کا ایک بندہ مسنگ ہے۔ آج اس کے دل نے محسوس کر لیا تھا، جس کے حقوق وہ اس عورت کے خوف سے نہیں دے پا رہی، وہی شخص صرف اس کا دنیا میں، اسے صرف اس کی پرواہ، اور اس کی کتنی اتھارٹی ہوتی ہے۔ جب وہ یہاں تھا تب افشین اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتی تھی، وہ بری طرح رو دی بچوں جیسے کوئی بچہ خوف سے رو پڑے، جیسے کسی اپنے کی تلاش میں بہت سارے لوگوں میں کسی مانوس کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ مسلسل دعا کر رہی تھی کہ وہ آ جائے۔ میں تو کہنی آوے تے افشین تک کلا کما کر دے پھڑ کے۔ آج اس نے گانا سنگ کیا تھا، یہ پہلی بار تھا کہ جو اس نے اپنی آواز کا جادو بکھیرا تھا، اور ڈائریکٹر کا کہنا تھا اس کا گانا ٹاپ ہٹ سانگز میں شامل ہوگا۔ اس کی پارٹنر بھی بہت خوبصورت تھی، مگر سلار نے محسوس کیا اس کے اندر کی فلرٹ سے بھرپور جراثیم اب صرف زیمل کے لیے رہ گئے، مگر شان سے کافی فرینک تھی اور اس کو ایز اے فرینڈ ٹریٹ کرتی تھی، جبھی وہ بھی اس سے بہت جلد کھل گیا۔ اس وقت بھی شان سے سکون سے اپنی چاپ اسٹک سے چاؤمین کھلا رہی تھی، جبکہ وہ گیم کھیلنے میں مصروف تھا۔ دونوں کو کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ چپکے سے ان کی تصاویر کھینچ لی گئی۔ یہ بات دونوں نہیں جانتے تھے، اب دونوں کی بات پر کھل کر ہنسے۔ تب بھی فلیش پڑا، مگر انہیں اندازہ نہیں ہو سکا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دل کیا کہ آنکھ کھولتی تو اس کے سامنے ہوتا، مگر وہ نہیں آیا تھا۔
وہ سسکیوں سے روتی لبوں سے بے آواز سلار کو پکارا، دل کی دھڑکنوں نے اس کو بلایا تھا، بس ایک بار وہ اس کے پاس آ جائے، وہ دیکھ لے کیسی حالت کر دی تھی اس کی۔ اس نے اپنے آنسو صاحب کے دل کے کمرے میں آج سے تیسرا دن تھا اور وہ وہاں سب اپنی دنیا میں اتنا مگن تھے کہ سلار نہیں تھا تو اس سے جڑے رشتے کو کسی نے یاد بھی نہیں کیا۔ زمن میں اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی اور اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی ایک طرف لڑک گئی۔ دیکھو گھر میں یار ایک بندہ مسنگ ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو تھک گیا، 6 گھنٹے کی فلائٹ نے اسے تھکا دیا، وہ جلدی سے اپنے پورشن میں جانا چاہتا تھا، تب بس یہ چاہتا تھا کہ بستر پر اوندا ہو کے سو جائے، مگر گھر میں داخل ہوتے پہلا خیال رگو چاہ میں چھوا تھا کہ اس کو دیکھنے کی خواہش کا تھا۔ سلار کی نظروں نے ڈھونڈنا چاہا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا گھر والے سو رہے ہیں، رات 2 بجے پہلے کسی کو ہی اٹھا سکتا تھا۔ وہ اپنے پورشن میں آ گیا، فریش ہو کر اس نے بستر پر لیٹنا چاہا اور کسی کو سونے کی کوشش کی، مگر نیند اس پر مہربان نہیں ہوئی۔ ایک ہی خیال بار بار آ رہا تھا، جیسے نشہ سا ٹوٹ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے کا وہ غصے سے اٹھا، آج اس لڑکی کو ایک رومانٹک سزا دے گا تاکہ اس کے خیالوں پر سوار نہ۔ وہ نیچے اترا اور آیت کے روم کا دروازہ کھولا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ کیسے میرے سواگت کے لیے کھول رکھا ہے، اس کے دماغ میں سوال اور خود ہی مسکرا دیا۔ وہ اندر آیا تو اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پریشا کے روم کا دروازہ نوک کرنے لگا، کچھ دیر بجانے کے بعد اس کا صبر جواب دے کر اس نے زور سے دروازہ بجایا تو نیند میں ڈوبی پریشا اٹھ کر سامنے آ گئی۔ بھائیو آپ؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زیمل کہاں ہے؟ سلار نے اندر جھانکا، وہ یہاں بھی نہیں تھے۔ ابھی سے پریشانی ہوئی یہیں ہوتی تھی ان دونوں کمروں میں، اس کے علاوہ وہ کہیں نہیں جاتی تھی۔ بھائیو میں تو بھابھی سے 3 دن سے نہیں ملی، پریشا نے حواسی روکتے ہوئے کہا۔ لاکھ لعنت پھر تڑے تھے، کیا مطلب اس بات کا؟ وہ بھڑکا تو پریشا کی نیند اڑی۔ میرا مطلب بھائیو بھابھی سے میں 3 دن سے نہیں ملی۔ وہ اب خود بھی حیران ہوئی کہ اس نے تو واقعی زیمل کو 3 دن سے نہیں دیکھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ 3 دن سے نہیں ملی تو کہاں ہے زیمل؟ وہ چلایا، اسے کہ ابھی پھاڑ کھائے۔ پریشا کی شکل ہونے والی تھی اور اچانک جیسے وہ حواسوں میں آئے تو پیچھے بھاگا تو پریشانی سے نکلی۔ بھائیو کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے بھابھی گھر میں کہیں ہوگی۔ پریشا نے اس کو تسلی دینا چاہی، مگر سلار بنا سنے وہاں سے باہر نکل گیا۔ پریشا کو پریشانی کا احساس ہو، پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے، پھر اس نے جھجکتے ہوئے کبیر کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ صرف کچھ منٹوں میں ہی کبیر دروازے پر تھا۔ پریشا ایک دم سے اسے دروازے پر دیکھ کر پوری طرح الرٹ ہوا۔ پریشا نے بھیگی پلکوں سے کبیر کو دیکھا۔ وہ سلار بھائیو، وہ بس اتنا کہہ کر رو دی۔ سلار نے پہلی بار اسے ڈانٹا تھا، آج سے پہلے اس نے اونچی آواز میں بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ کبیر باہر نکلا۔ کیا ہوا سلار کو؟ وہ بولا اور پریشا نے کبیر باہر نکلا اور سلار کیا ہوا سلار کو؟ وہ بولا اور پریشا نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کبیر باہر بھاگا تو نین جو نیندوں میں سن رہی تھی وہ بھی اٹھ کر گئی، پریشا کے پاس آ گئی۔ پریشا اور نین بھی وہاں سے باہر نکلے تو سلار دل والے پورشن کی طرف بھاگا تھا۔ وہ دل کے کمرے کی طرف نہیں گیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلار کہاں جا رہے ہو تم اس وقت؟ کبیر کی آواز سے اپنے پشت آئی، وہ رک گیا۔ زیمل کہاں؟ اس نے بنا کسی لچک کے رک کر سوال کیا۔ کبیر اس کے نزدیک پہنچ گیا، جبکہ سوچ میں پڑ گیا کہ زیمل کو تو اس نے بھی کئی دنوں سے نہیں دیکھا۔ لاکھ لعنت، ویسے تھا پورے ٹبر دیتے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی قسط؟ باقی کیا لگتا ہے کیا بوال مچائے گا سلار زیمل کو ڈھونڈنے کے لیے، اور کیا ہوگا باقی والوں کا حشر جو بغیر تو نہیں اتنی زیادہ لاپرواہی برتی ہے کہ انسان سے، یار جیتی جاگتی انسان تھی اور وہ بھی سلار کی بیوی تھی، تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ کیا لگتا ہے آپ کو آگے کیا ہوگا؟ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے۔ عائشہ انصاری آئی تھنک غازی علیہ کا ہسبینڈ ہے اور یار ابراہیم کی بیٹی ہے۔ یس یور تھنکنگ از رائٹ عائشہ انصاری۔ امرین کاشف، بہت اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ امرین۔ عائشہ آصف، آج کے ایپیسوڈ ٹو گڈ، انجوائے یور ریڈنگ، تھینک یو ویری مچ عائشہ آصف۔ میں اس ناول کو ریڈ کرتے ہوئے بہت انجوائے کرتی ہوں۔ ربیہ خان، عارض اور آیت کے سین سناؤ۔ عارض اور آیت کے یار جو سین تھے میں نے سارے سنائے ہیں جو ناول میں آ رہے تھے، باقی آگے آئیں گے تو آپ کو ساتھ ساتھ سنائیں گے۔ الطاف احمد، بہت انٹرسٹنگ اینڈ مزے کا ناول تھا، کزن کے بنا زندگی تھوڑی ادھوری سی لگتی ہے، میرے کزن میں بھی ایسے نمونے پڑے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ الطاف احمد، آپ کے کزنز میں بھی نمونے ہیں۔ عبدالمنان، اف یہ لڑکیاں نے تے گھر اج ہلے سنو، اج والی کس سن کے تو آپ لوگوں کو ویسے ہنس کے برا حال ہو جانا۔ عبد الکبیر، ہنس کے پیٹ دکھ گیا، تھینکس، ویلکم ڈیئر عبد الکبیر۔ مجھے بھی بہت چلار کی جتیوں والی نا، مجھے بھی بڑی ہنسی آئی تھی۔ اچھا جیسے کمنٹ سیشن تھوڑا لانگ ہے، اس وجہ سے ہم لوگ کچھ کمنٹس ریڈ کریں گے باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ٹھیک ہے۔ ختیجہ نجیب حیدر، او مائی گاڈ یار، ہنس کے میرا تو حال برا ہو گیا، بہت مزہ آیا یار، ہمارے گھر گیسٹ آئے تھے تو رات 12 بجے ٹائم ملا کہ میں سکون سے سن سکوں ناول، تو میں کچن میں ویڈیو پلے کر کے سن رہی تھی کہ ساتھ ساتھ میں برتن بھی دھو رہی تھی، تو بہت انجوائے کیا، بہت زیادہ مزہ آیا۔ شاید اگر میں خود پڑھ لیتی کہ اتنا مزہ نہیں آتا جتنا آپ کی آواز میں سن کر مزہ آیا۔ جب میں کل تو ہنستی ہے تو مجھے بھی اور زیادہ ہنسی آتی ہے، آپ کل کر کے ہنستی ہیں تو مجھے اور زیادہ ہنسی آتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار میکنگ می ہیپی اینڈ مجھے اسٹریس سے نکالنے کے لیے، لو یو ڈیئر ریچ، ویلکم مائی ڈیئر اینڈ تھینک یو ویری مچ ڈیئر ختیجہ، اس طرح سے پسند کرنے کے لیے۔ فرح یاسر، مزہ آ گیا سلار کی عزت افزائی سے، سلار کی عزت افزائی سے تو میں نے وہاں بڑا مزہ آیا سی، تھینک یو فرح۔
ربیہ خان آیت کیسے پریگننٹ ہوئی، ان کا نکاح کب ہوا وہ تو سناؤ۔ یار وہ بس اتنا ہی تھا کہ آیت کا عارض کا نکاح ہوا تھا زبردستی، اور اس کے بعد اس نے اسی زبردستی کا کرنے کے لیے آیت کے ساتھ زبردستی کی، جس وجہ سے آیت پریگننٹ ہو گئی تھی۔ وہ مطلب اپنا غصہ اس نے سارا آیت پہ نکالا، آیت کا یہی تھا۔ باقی اس کے باپ کا آپ بول رہی ہیں تو وہ میں بھی آگے کلیئر ہو جائے۔ اب آگے آپ پورا ناول تو سنیں، باقی ان کا سٹارٹنگ میں اور کچھ بھی نہیں بتایا ہوا، یہی بتایا ہوا، ٹھیک ہے۔ امیر اچھا ناول ہے، تھینک یو امیر۔ نور الحسن بہت مزے کی ایپیسوڈ، تھینک یو نور الحسن۔ طہا اینڈ راحیل بیوٹیفل اینڈ امیزنگ اینڈ لولی ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ۔ سعدیہ اسلام ایکسلنٹ، تھینک یو سعدیہ۔ مجھے ٹائم ختم ہوا، اللہ